حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت طیبہ 3 ہجری نصف رمضان المبارک کے اندر ہوئی، یعنی 15 رمضان المبارک۔ اللہ رب العالمین جل وعلا نے امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ کو وہ ساری خوبیاں عطا فرمائی جو ایک معتبر، ایک مستند، ایک بزرگ اور ایک اعلیٰ کردار شخص کے اندر ہونی چاہیے۔ حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بظاہر عمر کا دورانیہ تو بہت کم پایا، لیکن نبوی خصائل اور اخلاق الہیہ کے آپ مظہر عتم تھے۔ اپنی اس مختصر زندگی کے اندر اگر یہ جملہ کہا جائے کہ سوائے نبوت کے سارے کمالات اللہ رب العالمین نے آپ کو شرافت کے عطا فرمائے تھے۔ اخلاق کے اس اعلیٰ مقام پر آپ تھے کہ 14 صدیاں گزر گئی، لیکن آپ کے مناقب لکھنے والے آپ کی سیرت مبارکہ سے ایک نئے اور نادر نکات کی طرف ان کو اللہ رب العالمین شرح صدر کی توفیق عطا فرماتا ہے۔ حضرت سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے چھوٹی صاحبزادی سیدۃ النساء العالمین، خیر النساء العالمین صلوات اللہ علی ابیہا وعلی بالہا وعلیہا کے سب سے بڑے شہزادے ہیں، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بشارت تھی جو مستدرک کے اندر موجود ہے کہ اللہ رب العالمین نے میری اولاد کو علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی پشت میں ڈال دیا۔ آپ کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا بیٹا ہی قرار دیا، اور احادیث میں آپ کے لیے لفظ ابنی کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں۔ قرآن کریم نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مراتب میں سے ختم نبوت کے مرتبے کو جب ذکر کیا سورۃ الاحزاب میں، تو ارشاد باری تعالیٰ ہوا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم، تم رجال اور تم رجلوں میں یہ کسی کے باپ نہیں۔ تو رجال یا رجل، رجل عمر کی اس معیار پر پہنچے ہوئے بچے کو کہا جاتا ہے جو بچپنے کی زندگی کو عبور کرنے کے بعد اور سن صغری کو عبور کرنے کے بعد جب سن بلوغ پر پہنچ جاتا ہے، یعنی جب وہ بالغ ہو جائے تو اس پر اطلاق رجل کا ہوتا ہے، اور جب تک بالغ نہ ہو تو پھر اس کی عمر کے اعتبار سے کئی لفظ اس پہ بولے جاتے ہیں، صبی بولا جاتا ہے، غلام بولا جاتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم، کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد نرینہ اس عمر تک نہیں پہنچ پائی اللہ رب العالمین کی حکمت قاہرہ اور باہرہ کے تحت، کہ جن کو رجل کہا جائے اور جن کو مرد کہا جائے، یعنی سن بلوغ کو نہیں پہنچ پائے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 شہزادیاں اور 3 بیٹے، اور وہ تینوں بیٹے نابالغیت کے اندر ہی انہوں نے وصال فرمایا، تاکہ اس شائبے کو ختم کرنا اور آپ کی ختم نبوت کو محفوظ کرنے کے حوالے سے یہ ایک بڑا قرین اور یہ بہت بڑا گویا کہ مظاہرہ ہے، اور یہ بہت بڑا یہاں پر اس اعتبار سے اس کا ذریعہ ذکر کیا گیا ہے اور اشارہ واضح موجود ہے، اس لیے کہ سابقہ انبیاء کرام میں جتنے جلیل القدر انبیاء گزرے، جیسے سیدنا ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ نبی علیہ السلام، جن کا ایک بہت بڑا نام رہا اور بہت بڑا مقام رہا، ان میں اکثر انبیاء کرام وہ رہے ہیں کہ جن کی اولادوں کے اندر ان کی وراثت بصورت نبوت کے منتقل ہوئی، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ رب العالمین نے وہ خاتم النبیین، آپ چاہے اس کو خاتم النبیین پڑھیں یا تاکہ زیر کے ساتھ خاتم النبیین پڑھیں، خاتم النبیین یا خاتم النبیین، دونوں طریقوں سے اس کا معنی ہوتا ہے آخری نبی، یعنی نبی کریم علیہ السلام پر اللہ رب العالمین نے نبوت کا جو زمانہ تھا، جو سلسلہ تھا، اس کو ختم کر دیا، یعنی نبوت کے زمانے بھی آپ پر ختم کر دیے گئے اور نبوت کے مراتب بھی آپ پر ختم کر دیے گئے، اور خاتم النبیین کا معنی ہے کہ آپ آخری نبی ہے۔ آخری نبی سے مراد یہ ہے کہ جس کے بعد کوئی باقی نہ رہے، تو لہٰذا یہ شائبہ ہو سکتا تھا اگر اولاد سن بلوغ کو پہنچے تو کوئی اپنی طرف سے زوم یا کوئی رائے قائم کر کے امت میں ایک فتنہ جڑتا۔ اللہ رب العالمین نے آپ کی نبوت کو اور ختم نبوت کو ہر قسم کے اس آمیزش سے بچاتے ہوئے یہاں تک کہ قدرت کا اقدام ہوا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ اولاد جو نرینہ تھی وہ بھی سن بلوغ کو نہ پہنچ پائی، اور اس سے پہلے اللہ رب العالمین نے ان کو اپنی آغوش رحمت میں جگہ عطا فرمائی۔
لیکن یہ تھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سلسلے مبارکہ کو آگے کیسا بڑھایا جائے اور انا اعطیناک الکوثر کا مظاہرہ کیسا ہو۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے میری اولاد کو علی کی پشت سے جاری کر دی، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادی سیدہ فاطمۃ الزہرا کے صدف اقدس سے یہ دونوں صاحبزادے جو پیدا ہوئے، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو اپنا بیٹا قرار دیا۔ حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے اس قانون قدرت کے اس فیصلے کو سمجھنے کے بعد ہم آگے بڑھنا چاہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے، جس طرح میں نے عرض کیا کہ اللہ رب العالمین نے آپ کو سوائے نبوت کے ہر کمال عطا فرمایا، وہ بنیادی اخلاق آپ کو عطا فرمائے کہ انسان آپ کی استقامت کو دیکھتے ہوئے، آپ کی تواضع کو دیکھتے ہوئے، آپ کی غمخواری کو دیکھتے ہوئے، آپ کی حلم و بردباری کو دیکھتے ہوئے، آپ کی شجاعت کو دیکھتے ہوئے، آپ کی برداشت کو دیکھتے ہوئے انسان حیران ہوتا ہے کہ ایسا برداشت اللہ رب العالمین کیا غیر انبیاء کو بھی دیتا ہے؟ میں آپ سے کہوں گا کہ امام حسن کو اگر پڑھنا چاہتے ہیں تو کبھی آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پڑھیں، کبھی آپ امام حسن کو سمجھنا چاہتے ہیں تو کبھی حضرت لوط علیہ السلام کا قصہ پڑھ کر دیکھیں، کبھی آپ حضرت امام حسن کو پڑھنا چاہتے ہیں تو کبھی آپ حضرت ابراہیم کو پڑھ کر دیکھیں کہ اس قسم کے کٹھن مراحل انبیاء کرام پر ہوا کرتے تھے، اور وہ انبیاء کرام کس قدر بردباری کے ساتھ اور کس قدر توسع کے ساتھ اور کیسی استقامت کے ساتھ اور کیسے صبر و ضبط اور برداشت کے ساتھ اپنے دشمن کے مقابلے پر کھڑے ہو جاتے تھے، اور اپنے نظریے کے تحفظ کے لیے وہ برداشت اور استقامت اور صبر کا اور درگزری کا وہ مظاہرہ کرتے تھے کہ ان کے صبر کے مقابلے میں پہاڑ کی مضبوطی بھی ماند پڑ جاتی تھی، اور ان کے توسع اور درگزری کے مقابلے میں صحرا کی وسعت بھی کمزور پڑ جائے، اور ان کے بردبار اور حلیم ہونے کے اعتبار سے سمندر کی گہرائی بھی اس کے سامنے ماند پڑ جائے کہ اللہ رب العالمین نے انہیں اس قدر گہرائی اور وسعت مزاج کی عطا فرمائی کہ واقعی میں لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، واقعتاً اللہ رب العالمین جل وعلا نے انسان کو بڑا باکمال بنایا ہے، بڑا معتدل بنایا ہے۔ آسمان کی وسعت بھی اللہ نے اس کے اندر رکھی ہے، یعنی اللہ رب العالمین آسمانوں کا بھی خالق ہے، زمین کا بھی خالق ہے، محترم ناظرین ہر شے کا اللہ رب العالمین خالق ہے، لیکن اللہ رب العالمین نے اپنی تخلیق کے اندر جس کو متوازن تخلیق قرار دیا اور جسے تقویم قرار دیا اور جسے اپنی تخلیق کا شاہکار اور مڈل قرار دیا ہے، وہ انسان ہے، تو یقیناً وہ حضرت امام حسن مجتبی جیسی ہستیوں کو دیکھ کر بندے کو اندازہ ہوتا ہے کہ واقعی میں آسمانوں کی وسعتوں کا خالق بھی اللہ ہے، سمندروں کی گہرائی کا خالق بھی اللہ ہے، پہاڑوں کی صلابت کا خالق بھی اللہ ہے، صحراؤں کے پھیلاؤ اور وسعت کا خالق بھی اللہ ہے، اور مرغزاروں کی سبززاروں کی اس حسن و جمال کا خالق بھی اللہ رب العالمین ہے، اور حجر و سنگریزوں کی صلابت کا خالق بھی اللہ ہے۔ لیکن انسان کو جو بحسن تقویم کہا تو اس میں یہ سارے کمالات جو عالم بالا کے اندر تھے یا عالم سفلی کے اندر تھے، اللہ رب العالمین جل وعلا نے اس مزاج کے ساتھ ان کے اندر ودیت فرما دیا ہے۔ حضرت امام حسن مجتبی کے اندر یہ تمام اخلاق کے کمالات نظر آتے ہیں، اور اس کو کبھی کبھی میں سوچتا ہوں اور اپنے زاویہ نظر سے میں جب حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی مبارکہ کو دیکھنے کی کوشش کرتا ہوں تو میرا ذہن مڑ کر آپ کے خاندان مبارک کی طرف جاتا ہے، اس لیے کہ بچے کے اندر خصلت اور عادت اکثر اور اکثر اپنے خاندان سے آتی ہے، اپنے داداؤں سے آتی ہے، اپنے ناناؤں سے آتی ہے، اور وہ چیز اس کے اندر منتقل ہوتی ہے۔ امام حسن مجتبی جس اعلیٰ خاندان سے تعلق رکھتے تھے، میں محض عشق کے رو میں آپ کو بہا کر نہیں لے جا رہا، آپ کی توجہ چاہ رہا ہوں، آپ غور کیجئے گا کہ امام حسن مجتبی کی زندگی کے اندر یہ کامل مظاہرے حقیقتاً گراؤنڈ پر نظر آئے ہیں، یعنی آپ کی زندگی مبارکہ کے اندر وہ تمام چیزیں نظر آئی ہے کہ ہمیں لفاظی کی حاجت نہیں رہتی، صرف ہم اس طرف اشارہ کرنا چاہتے ہیں، دیکھنا چاہتے ہیں، اور آپ کی منقبت کے بیان کرتے ہوئے ہم اس آخری حد تک جانا چاہتے ہیں کہ جو اللہ رب العالمین جل وعلا نے آپ کو جہاں پر کلام کی وسعت عطا فرمائی، یعنی اس عنوان کی آخری حد تک، اس عنوان کے تحت جو اس کی اصل حقیقت ہے اس تک پہنچنا، یہ ہمارے بس اور اختیار سے باہر ہے۔ اب آپ غور کیجئے کہ حضرت سیدنا امام حسن مجتبی کس خاندان سے تعلق رکھتے ہیں؟ وہ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے تعلق رکھتے ہیں۔ وہ بنو ہاشم ہے، وہ بنو عبد المطلب ہے، وہ قریش ہے، وہ بنو عدنان ہے، وہ آل ابراہیم ہے، وہ حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام کی اولاد میں سے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ مکہ کے اندر قریش کو عزت اس لیے حاصل ہوئی تھی کہ قریش جو ہے وہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام کی اولاد تھی۔ وہ اپنی شجاعت کے اندر، اپنے خد و خال چہرے کی رونق کے اندر، اور اپنی بدنی جاذبیت کے اندر، اور اپنے اخلاق کی علو کے اندر وہ حضرت سیدنا
ابراہیم علی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ان تمام چیزوں کے پرتو تھے، لیکن مرور زمانہ کے حوالے سے، غلط دوست اور بدعقیدگی کے حوالے سے وہ تمام شانیں گویا کہ ایک غبار آلود ہوئی، لیکن وہ تمام چیزیں اپنی جگہ پر جو سیدنا ابراہیم کو اللہ نے عطا فرمائی تھی، اس کو اگر کسی روشن آئینے میں آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو وہ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، اور اس کی روشنی کو پھر اگر آپ کسی کامل جگہ پر اس کو چھنتی ہوئی اور اس کو اپنی جگہ پر مظاہرے کے طور پر کسی کامل فانوس میں اس کی چمک اور رنگت کو دیکھنا چاہتے ہیں تو وہ سرکار امام حسن مجتبیٰ ہے، امام حسین مجتبیٰ ہے، اور سیدہ فاطمۃ الزہرا ہے رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، کہ ان کی ذات بابرکات کے اندر یہ تمام نور گویا کہ چھنتا ہوا نظر آتا ہے، اور اس کی روشنی نظر آتی ہے کہ جو نور حضرت ابراہیم سے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام تک نسبی اعتبار سے آتا ہے۔ قرآن کریم میں دیکھیے، اب میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ قرآن کریم نے حضرت ابراہیم کی کیا شان بیان کی۔ میں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعات پر چند چیزیں آپ کی خدمت میں ذکر کی تھی، لیکن اللہ رب العالمین قدرت کی زبان خود ان کی تعریف میں چل گئی کہ حضرت ابراہیم کو اللہ رب العالمین نے کیسا سنوارا، کیسا بنایا اور کیسا اعلیٰ مقام دیا۔ تو آپ ذرا غور کیجئے قرآن کیا کہتا ہے۔ قرآن کہتا ہے ان ابراہیم لحلیم اواہ منیب۔ یہ تین صفتیں حضرت ابراہیم کی اللہ رب العالمین نے ذکر فرمائی کہ ان ابراہیم لحلیم اواہ منیب، کہ ہمارے ابراہیم جو ہے وہ حلیم ہیں اور وہ اواہ ہیں اور وہ منیب ہے۔ حلیم کہتے ہیں بردبار کو، اور یہ اخلاق کا سب سے اونچا مرتبہ ہوتا ہے، بلکہ یوں سمجھ لیجئے کہ یہ اخلاق کا تخم اصل ہے، جس میں یہ جس قدر کشادہ ہوگا اس میں تمام اخلاق حسنہ اس قدر نکھرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ جس میں حلم جتنا ہوگا اس کا سچ اتنا طاقتور ہوگا، جس میں حلم جتنا ہوگا اس میں استقامت اتنی زیادہ نظر آئے گی، جس میں حلم جتنا ہوگا اس میں تواضع اتنا ہوگا، جس میں حلم جتنا ہوگا اس میں انکساری اتنی ہوگی، جس میں حلم جتنا ہوگا اس میں حیا کا مظاہرہ ہی اتنا ہوگا۔ بلکہ یوں اگر آپ حلم کو آگے نہ لے جائیں تو یہ کہیں آپ کہ جناب حلم جو ہے وہ حیا کی پہلی کرن ہے، تو اگر پھر آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جس کا حلم جتنا مضبوط ہے اس کی حیا اتنی مضبوط ہے، اور یہ حیا کو اگر اس نے اخلاق کا آپ فرد کامل قرار دیں تو اس کی پہلا جو درجہ حیا کا ظاہر ہوتا ہے وہ حلم و بردباری کا ہوتا ہے، اور پھر اسی سے مظاہرہ اس کے اندر صداقت کا ہوتا ہے، شجاعت کا ہوتا ہے، ایثار کا ہوتا ہے، تواضع کا ہوتا ہے۔ اسی طرح جو منفی اخلاق ہیں، جھوٹ ہے، مکاری ہے، عجب ہے، جلد بازی ہے، خود نمائی ہے، اور تکبر ہے، لالچ ہے، بغض ہے، حب جاہ ہے، لوگوں پر اپنے حق کو حاصل کرنے کے لیے ان کی گردنوں تک ہاتھ کو لے جانا، یہ تمام منفی خصائل جو ہے وہ یہ اس طرف کھڑے ہوئے ہیں، اور بردباری اور حلم وہ ہے جب یہ بندے کے اندر جتنا بلند ہو جاتا ہے تو اس سے خود بخود سچ کی عادت اس کے اندر آ جاتی ہے، مروت ہی اسے پھر سچ کی طرف لاتا ہے، مروت ہی اسے سخاوت کی طرف لاتا ہے۔ حلم و بردباری اور حیا ہی اس کو کہہ لیجئے، یہ اس کو استقامت کی طرف لے کر آتی۔ تو قرآن مجید نے حضرت سیدنا ابراہیم علی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو شان بیان کی، فرمایا ان ابراہیم لحلیم اواہ منیب، ابراہیم حلیم ہے اور اواہ ہیں اور منیب ہے۔ حلیم کہتے ہیں بردبار کو، بردبار کہتے ہیں ایسے وسیع الظرف شخص کو کہ جو اپنے دشمن کے اوپر وار کرنے میں پہل نہیں کرتا، اور جو اپنے دشمن کے بچکانے پن کے بنا پر اس پر حملہ آور ہونے کے لیے جلد بازی نہیں کرتا۔ اس قدر تسلط، اس قدر صلابت اور صبر کا اس کے اندر مظاہرہ ہوتا ہے کہ صبر کی نکھری بھی ایک اعلیٰ شاخ، یوں سمجھ لیجیے آپ استقامت کی اعلیٰ شاخ، اس کو الگ سے حلم و بردباری سے یاد کیا جاتا۔ فرمایا ان ابراہیم الحلیم، ابراہیم بہت بردبار تھے، وہ اپنے دشمنوں سے درگزر کرنے والے تھے، اور ان کے گریبانوں پر ہاتھ ڈالنے سے حیا کرنے والے تھے، اور بڑی وسعت کا مظاہرہ کرنے والے تھے۔ فرمایا اواہ، وہ بڑے غمخوار تھے، وہ اللہ رب العالمین کے بندوں پر بڑے غمخوار تھے، اور ان کے ساتھ اپنی شفقتوں اور مہربانیوں کو ان کے اوپر سایہ بنانے والے تھے، اور ان کو ہر تکلیف سے اور ہر دقت سے دور کرنے والے غمخوار تھے، اور منیب، اور اپنے رب کی طرف پلٹ کر رجوع کرنے والے تھے۔ یہ تینوں صفتیں آپ دیکھیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے اللہ رب العالمین نے ذکر فرمایا۔ ایک جگہ حضرت ابراہیم کے لیے ذکر فرمایا اللہ نے کہ ان ابراہیم کان امت، ہمارا ابراہیم تنہا امت تھا، قانتا للہ، اور ہمارا بڑا فرمان بردار تھا، ولم یکن من المشرکین، اور مشرکوں میں سے نہیں تھے، وہ بہت شکر گزار تھے اور اللہ رب العالمین کی نعمتوں کا اظہار کرنے والے تھے اور شکر کرنے والے تھے۔ مفسرین نے لکھا کہ امت کس طرح کہہ دیا حضرت ابراہیم کو کہ ان ابراہیم کان امت، تو یہاں پر آپ تمام مفسرین کو اگر آپ دیکھیں گے تو انہوں نے کہا کہ جب فضائل
اس قدر ہوں کہ اس کو کسی ایک لفظ سے ضبط میں لائے جا سکے، تو پھر ان تمام مجموعہ خصائل کو اور فضائل کو لفظ امت کے ساتھ یاد کیا جاتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم کو اتنی اونچی منقبت بیان فرمائی، وہاں حلیم فرمایا اور فرمایا یہاں امت، کہ میرا ابراہیم تنہا امت تھا، یعنی مراد اور مقصود اس سے یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے تمام اخلاق عالیہ کا کامل پرتو بنایا تھا، اس لیے آپ کی زندگی کو اسوہ حسنہ قرار دیا گیا۔ نبی کریم علیہ السلام قرآن کریم کے اندر دو ہی ایسی شخصیات ہیں جن کی زندگی کو سارے انسانوں کے لیے نمونہ عمل بنایا گیا، وہ ایک جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ایک حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام۔ تو یہ حضرت ابراہیم کی زندگی کا ایک اعلیٰ نکھار تھا۔ اب اسی کو اگر آپ حضرت امام حسن مجتبیٰ کی زندگی میں لے کر آئیں تو یہ تینوں چیزیں اپنے درجے میں بکمال سوائے نبوت کے حضرت امام حسن میں بہت اونچی نظر آتی۔ میں نے اس لیے شروع میں آپ سے کہا تھا کہ آپ حضرت ابراہیم کو کبھی پڑھ کر دیکھیں، آپ کا مقابلہ جو نمرود سے ہوا، اپنی قوم سے ہوا، کس طریقے، کس تحمل کے ساتھ، کس بردباری کے ساتھ، نظریے کی پختگی کے ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام آگے چلے۔ حضرت موسیٰ کو پڑھ کے دیکھیں، پھر آئیے آپ کبھی آپ اہل بیت اعظام کے ان عظیم ہستیوں کی زندگی کا مطالعہ کریں تو واقعی تمام انبیاء کرام کی زندگیوں کا عطر ان کی زندگی میں نظر آتا ہے سوائے نبوت کے۔ اب آپ دیکھیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی صفت، حضرت سیدنا امام حسن مجتبیٰ کی زندگی کے اندر حلم و بردباری کو اگر آپ دیکھیں، میں اس پر کچھ باتیں آگے چل کر آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا، لیکن حضور علیہ السلام کا ایک خطبہ میرے ذہن میں آ رہا ہے کہ سرکار علیہ السلام نے جب اس دنیا سے ظاہری پردہ فرمایا اور آپ اس دنیا سے رفیق اعلیٰ کا سفر آپ فرما رہے ہیں، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شہزادی سیدتنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ بات کی تھی کہ فاطمہ رضی اللہ عنہا، اللہ رب العالمین نے میرا حلم اور میری بردباری تیرے بڑے بیٹے حسن کو عطا فرمائی اور میری شجاعت اور استقامت تیرے بیٹے حسین کو عطا فرمائی۔ تو یہ حضور نے خود بھی اپنی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مبارک زبان سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں شہزادگان کے لیے یہ خاص اختصاص کو ذکر فرمایا تھا اور فرمایا کہ میرا حلم، یعنی حضور کا حلم، یعنی حضرت ابراہیم کا حلم، وہ برداشت جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش مکہ کے مقابلے میں برداشت کیا تھا کہ آپ امین و صادق ہیں، سارا مکہ آپ کی اس فضیلت کو سر آنکھوں پر رکھتا ہے، لیکن یکایک وہ آپ کی عظمتوں کو پس پوش ڈال کر آپ کے گریبان تک اور آپ کی دشمنی کا مظاہرہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور اس میں سرکار علیہ السلام اپنی ذات کو ملحوظ رکھنے کی بجائے اس نظریے کی طرف آپ آتے ہیں اور ان کے وہ تان اور ان کے تشنیع کے گویا کہ تیر جو ہے وہ آپ کے ارادے کو مزمحل نہیں کرتے۔ بالکل یہی چیز آپ حضرت امام حسن میں دیکھیں گے کہ کون لوگ آپ کے مقابلے پر آئے، کیا وہ نہیں جانتے تھے امام حسن کون ہے؟ کیا وہ نہیں جانتے تھے کہ آج روئے زمین پر ان کے ہم پلہ کوئی شخص روئے زمین پر موجود نہیں ہے؟ میں آگے اس بات کو عرض کرنا چاہوں گا۔ سرکار نے فرمایا کہ میرا حلم، یہ حدیث بڑی قابل غور ہے، فرمایا میرا حلم اور میری برداشت جو ہے وہ اللہ نے حسن کو عطا فرمائی، اور میری استقامت اور میری شجاعت جو ہے وہ اللہ نے حسین کو عطا فرمائی رضی اللہ عنہما۔ اور اسی چیز کو اگر آپ دیکھیں تو یہ دونوں شہزادے تقسیم بھی اس مزاج کے اندر کیسے ہیں، ایک کو حلم و بردباری ملی ہے، ایک کو نانا کی شجاعت ملی ہے، اور وہ استقامت ملی ہے، اللہ اکبر، اور وہ استقامت ملی ہے کہ نبی جب تلوار کو باہر نکالتا ہے تو پھر تلوار کو دوبارہ نیام میں داخل نہیں کرتا جب تک اپنا انتقام نہ لے لے۔ وہ استقامت اور وہ شجاعت اللہ رب العالمین نے جو بدر میں آپ دیکھیے، خندق میں آپ دیکھیے، سرکار کریم علیہ السلام وہ حضرت امام حسین میں، اور واقعتاً جو کربلا کے واقعے کو ان تمام چیزوں کو بنیاد بنا کر دیکھتا ہے تو وہ نظارے اسے اپنے جگہ پر ایک بدرجہ اتم امام علی مقام سیدنا سید الشہداء امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مبارک اور مقدس زندگی کے اندر نظر آتے ہیں۔ ایک دفعہ حضرت مولا مرتضیٰ سے کسی نے بھرے مجمع میں پوچھا کہ آپ حضور علیہ السلام کے شمائل کو بیان کرنے والے ہیں، کیونکہ سرکار علیہ السلام کے شمائل مبارک سرکار کیسے دکھتے تھے، کیونکہ سرکار کی طرح دکھنا خود ایک بہت بڑی کرامت اور عزت کی بات ہے کہ حضور علیہ السلام کے دندان مبارک کیسے تھے، سرکار کے ہونٹ مبارک کیسے تھے، سرکار علیہ السلام کی پیشانی مبارک کیسی تھی، سرکار کے خد و خال شریف کیسے تھے، سرکار کا قد مبارک کیسے تھا، سرکار بیٹھتے کیسے تھے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم چلتے کیسے تھے۔ یہ شمائل تمام سب سے زیادہ بیان کرنے والے اور اس میں سب سے بڑے راوی جو ہیں وہ حضرت مولا مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے۔ تو اتنے لوگوں کا مجمع آپ کے سامنے تھا، تو کسی پوچھنے والے نے پوچھا ذرا آپ بتا سکتے ہیں کہ آج کے دور میں، جب آج آپ موجود ہیں، آج کے دور میں آپ کس کو دیکھتے ہیں کہ جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مشابہت رکھتا ہو؟ مشابہت سے مراد کے اشباہ جو سرکار علیہ السلام سے سب سے زیادہ
قریب ہو چہرے اور صورت کے اندر اور عادت اور خصلت کے اندر، یعنی اسی طرح بدنی حرکات ہوں اور اسی طرح چہرہ ہو، اسی طرح تمام چیزیں اللہ رب العالمین نے کس کو دی؟ کیونکہ آپ تو خود شمائل کو بیان کرنے والے ہیں، تو سرکار مولا مرتضیٰ نے خود اپنے ان دونوں شہزادوں کی تعریف میں جملہ کہا، اور بڑے شان کی بات ہے کہ مولا مرتضیٰ کی شان ساری دنیا بیان کرتی ہے اور مولا مرتضیٰ اپنے ان دونوں شہزادوں کی شان بیان کرتے ہیں۔ بیٹے بھی کیسے با کرامت ہے کہ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ ان کی شان بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ الحسن اشبہ برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما بین الصدر الی الرأس والحسین اشبہ برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما کان اسفل من ذلک، رواہ ترمذی۔ ترمذی شریف کے اندر حدیث ہے، اس وقت حضرت سیدنا مولا مرتضیٰ نے یہ جملے ارشاد فرمائے اور آپ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ الحسن اشبہ برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما بین الصدر الی الرأس، کہ میرا حسن جو ہے نا، میرا بڑا بیٹا حسن، یہ اپنے سینے سے لے کر اپنے سر تک ہو بہو اپنے نانا جان کی طرح ہے۔ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اشبہ برسول اللہ، آپ نے صفت مشبہ کا صیغہ استعمال کیا، اشبہ برسول اللہ، سب سے زیادہ حضور علیہ السلام کے مشابہ آپ جو ہیں یہ سب سے زیادہ امام حسن مجتبیٰ ہیں۔ اور فرمایا والحسین اشبہ برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج جتنے لوگ زندہ ہیں میں ان میں دیکھتا ہوں، مولا علی کہتے ہیں کہ میرا بیٹا حسین جو ہے سب سے زیادہ مشابہت رکھتا ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، بدنی مشابہت رکھتا ہے، ما کان اسفل من ذالک، سینے سے لے کر قدم تک۔ تو گویا کہ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ماہر بیان شمائل مصطفیٰ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے اپنے دور کے اندر اس بات کو ذکر کیا کہ میرے یہ دونوں شہزادے جو ہیں یہ تقسیم ہے سرکار علیہ السلام کے حسن کے۔ اب آپ دیکھیے، میں اس پر غور کرتا رہا تو مجھے ذہن میں یہ بات بھی اللہ کے فضل سے آئی کہ سرکار نے وہاں یہ ارشاد فرمایا تھا سیدہ زہرا سے کہ میرا حلم اور میری بردباری جو ہے وہ میرے بیٹے حسن کو دی گئی۔ تو میں نے جب یہ حدیث پاک پڑھی تو میں نے کہا دیکھیں قدرت کی کیا کامل گویا کہ تقسیم ہے، حلم اور بردباری حضور کی امام حسن کو ملی ہے، تو حلم اور بردباری یہ گھٹنوں کی صفت نہیں ہے، یہ پاؤں کی پنجوں کی صفت نہیں، یہ قدم کی صفت نہیں ہے، یہ سینے کی صفت ہے۔ اور فرمایا کہ یہ سینے سے استعارہ ہے۔ اگر حلم کو انسان کے بدن سے کہا جائے تو یہ نہیں کہا جائے گا کہ آپ کے قدم بڑے بردبار ہیں، بلکہ یہ کہا جائے گا آپ کا سینہ بڑا بردبار ہے، آپ کا سینہ بڑا حلیم ہے۔ اور اسی طرح آپ دیکھیے کہ سرکار نے فرمایا کہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ میری شجاعت اور استقامت جو ہے وہ اللہ نے سیدنا امام حسین کو دی، اور وہی حضرت علی المرتضیٰ کہتے ہیں۔ تو شجاعت یہ سینے کی صفت نہیں ہے، یہ قدموں کے جمنے کا نام ہے، قدموں کے جمنے کا نام ہے۔ تو اب آپ دیکھیے کہ ما کان اسفل من ذالک، جو حضرت علی مرتضیٰ کہتے ہیں کہ سینے سے لے کر قدم تک جو ہے وہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ وہ مشابہت رکھتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ تو کیا کمال صفت ہے اور کتنا بڑا درجہ ہے۔ اور بدن مبارکہ کی ترتیب بھی آپ دیکھیے کہ ایک سینے سے لے کر سر تک ہے اور ایک سر سے لے کر قدم تک ہے، اور وہی صفات کی تقسیم اللہ رب العالمین نے ان ہستیوں کو عطا فرمائی۔ حضرت سیدنا امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالی عنہ وردہ عنہ کی ولادت طیبہ جب سیدہ زہرا پاک کے گھر ہوئی ہے تو سیرت نگاروں نے یہ بھی لکھا ہے کہ آپ کی ولادت مثل ولادت مصطفیٰ کے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی آپ کی بدن مبارک پر نجاست کے آثار نہیں ہیں، اور آپ کی آنکھوں میں یوں لگتا ہے جیسے سرما لگا ہوا ہے، زلفیں آپ کی بنی ہوئی ہیں، اور بدن مبارک سے عنبر و کستوری کی خوشبو آپ کی جاری ہو رہی ہے۔ جیسا سرکار علیہ السلام سیدہ آمنہ کے گھر تشریف لائے تھے بدن کی تطہیر کے ساتھ، اور قرآن نے بھی کہا نا وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ، اللہ یہ ارادہ کر چکا ہے کہ اے نبی کریم علیہ السلام کے اہل بیت، ہم آپ کے گھرانے سے ہر قسم کی پلیتی کو دور کریں گے۔ اس رجز ظاہری کا مظاہرہ بھی آپ یہاں پر دیکھیے، اس سے بھی تطہیر اللہ رب العالمین جل وعلا نے امام حسن مجتبیٰ کی بدن مبارک کو عطا فرمائی کہ جب آپ پیدا ہوئے تو رجز اور ناپاکی اور پلیتی اور نجاست آپ کے بدن کے اوپر نہیں تھی، اور اللہ رب العالمین نے ذکاوت اور عقل اور سمجھ ایسی عطا فرمائی تھی، اللہ اکبر، کہ یوں سمجھیے کہ عمر ایسی ہے کہ جو بچوں کی ہوتی ہے صفوں کے اندر چکر لگانے کی، یعنی چھوٹا سے بچہ اگر مسجد میں آئے تو کیا کرے گا، وہ صفوں کے اندر گھومے گا، ادھر جائے گا ادھر جائے گا۔ تو حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ کی عمر ایسی ہے جو بالکل کراؤلنگ کرنے کی عمر سے بعد کی عمر ہے، یعنی رینگنگ کے بچہ جب رینگتا ہے زمین پر، اس سے اونچی عمر ہے کہ جس میں بہت لڑکھڑا کر سنبھل کے چلتا ہے کہیں گر نہ جائے، یہ وہ عمر ہے امام حسن مجتبیٰ کی۔ اور اس سے کیونکہ ایک طہر کا فاصلہ ہے تو اس سے اگر آپ دیکھ لیجئے تو 11 مہینے چھوٹے ہیں
لگ بھگ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ. تو یہ دونوں بھائی عمر کے اس لمحے کے اندر ہیں کہ پاؤں زمین پر مضبوطی سے نہیں رکھ سکتے اور یہ مسجد کے اندر آ جاتے ہیں. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام جب خطبہ دیں اور نماز پڑھیں اور صفوں کے درمیان آ جائیں اور صحابہ کرام رضوان اجمعین نمازوں کے اندر ان کو جگہ دے دیں کہ بس یہ آ گئے ہیں شہزادے. تو اب یہ صفوں کے اندر آ جاتے ہیں. تو اس عمر میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے لیے یہ بشارت بھی عطا فرمائی جو مشکات شریف کے اندر موجود ہے. سرکار نے فرمایا اللہ نے مجھے 14 نجیب عطا فرمائے. فرمایا اللہ ہر نبی کو نجیب دیتا ہے اور وہ نجیب وہ پاکیزہ لوگ ہوتے ہیں جو اس کے مشن میں اس کے دست و بازو بنتے ہیں. فرمایا کسی کو 4 دیا ہے, کسی کو 3 دیا ہے, کسی کو 5 دیا ہے. اللہ نے مجھے 14 نجیب عطا فرمائے ہیں اور ان 14 نجیبوں میں جس سرکار نے نام لیا نا, ان میں خلفاء راشدین کے ساتھ حضرت عبداللہ بن مسعود کا نام لیا, حضرت مقداد بن اسود کا نام لیا, دیگر اور صحابہ کا نام لیا. اور اسی صف کے اندر کہاں خلفاء راشدین, کہاں سیدنا صدیق اکبر, فاروق اعظم, عثمان غنی, مولا مرتضی, عبد الرحمن بن عوف, مقداد بن اسود, سلمان فارسی اور حضرت عبداللہ مسعود. یہ کتنے قدور عمر رسیدہ بھی ہیں, تجربے کار بھی ہیں, زمانہ دیکھے ہوئے بھی لوگ ہیں. ان کو نجیب قرار دینا کہ یہ میرے مشن اور میرے تعلیمات کے دست و بازو بنیں گے, بات سمجھ میں آتی. لیکن سرکار نے اس میں امام حسن کا بھی نام لیا اور امام حسین کا بھی نام. فرمایا میرے نجیبوں میں اور میرے مشن کو سنبھالنے والوں میں یہ لوگ ہیں. تو اس حدیث کے تحت حضرت سیدنا شیخ محقق الاطلاق شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اشرۃ اللمعات کے اندر اس بات کو ذکر کیا ہے. آپ فرماتے ہیں یہ 14 صحابہ کا ذکر کیا ہے تو یہ 14 کے 14 امت میں سب سے افضل ہیں. اگر امت کے اندر ترتیب بنائی جائے گی تو امت آ کر پھر اگر ان 14 سے پیچھے جتنے لوگ ہیں ان سب میں یہ 14 افضل ہیں. اس کے بعد پھر ان میں درجہ بندی ہے, وہ تو ایک الگ ہے. لیکن یہ جو 14 ہیں یہ پھر ساری امت سے گویا کہ افضل ہے اور اس میں حضرت امام حسن مجتبی بھی ہیں, امام حسین مجتبی. تو اب آپ دیکھیں اتنی چھوٹی عمر ہے ان کی اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنے نجیب اور مشیروں میں شمار کیا. اس لیے اہل سنت و جماعت نے صحابہ کرام کی جب تعریف کی ہے کہ صحابی وہ شخص ہے جسے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت حاصل ہوئی ہو حالت ایمان کے اندر اور وہ اسی پر اس نے اس دنیا کو چھوڑا ہو اس ایمان کی حالت میں. اس میں مزید تفصیل ہے, موضوع نزاکت کا ہے تو میں ان تمام صحابہ کی تعریف کے اس تمام وسعت کی طرف نہیں جانا چاہتا, ورنہ تو ارتداد کے بعد جو لوٹ آئے اس پر بھی صحابی کا اطلاق کتابوں کے اندر درج کیا گیا ہے. لیکن اب آپ دیکھیں اس صحابی کے تعلق کے ساتھ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے ایک لمحہ بھی حضور کی صحبت میں بیٹھ گیا, اگر حضور نے حضور کو دیکھنے سے کا شرف پایا تو کمال ہے, اگر اس نے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی آواز کو سننے کا شرف پایا تو کمال ہے, اگر یہ بھی نہ ہو تو اس میں بھی توسع ہے. اگر یہ حضور کی مجلس میں بھی اگر آ گیا کہ جس میں سرکار خود موجود تھے, اس نے حضور کو نہ بھی دیکھا ہو اور نہ بھی آواز سنی ہو تو اس پر بھی صحابی کا اطلاق ہوتا ہے جو سرکار کی اس نشست کے اندر آ جائے جس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام موجود ہیں. زمانہ ایک ہونا شرط نہیں ہے, حضور کی نشست مبارکہ کے اندر بھی اگر مسجد میں آ گیا, کسی ایسی جگہ پر آیا جس میں سرکار دو عالم بنفس نفیس موجود ہے, اس پر صحابی کہا گیا. اب کہا کہ اس کی عمر کیا ہوگی, تو اہل سنت و جماعت جو حب اہل بیت میں الحمدللہ سرشار ہیں اور اہل بیت کی محبت کی دستار اپنے سروں پر سنوارتے ہیں اور اہل بیت کا نام لینا اپنے لیے نجات کا ذریعہ یقین کرتے ہیں, انہوں نے خوارج کے مقابلے میں اس تعریف کو لکھا کہ بچہ بھی صحابی ہو سکتا ہے. خارجیوں نے یہ بات کی تھی کہ نہیں, کیوں بچہ صحابی ہو سکتا ہے, صحابہ کے لیے 18 سال کی عمر ہونی چاہیے, 17 سال کی عمر ہونی چاہیے, 15 سال کی عمر ہونی چاہیے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ ساری تعریفیں خوارج نے کی ہے, میں یہ نہیں کہہ رہا, اس میں سے چند لوگ ہیں جنہوں نے اقوال کیے, لیکن اس میں خوارج اس مسئلے کو اٹھا کر بہت زیادہ شور و غوغا کرتے ہیں. اہل سنت و جماعت کے ائمہ اصولیین نے جو ان اصول کو مرتب کرتے ہیں, انہوں نے حضرت امام حسن امام حسین کی عمر مبارکہ کو دیکھتے ہوئے اس بات کو لکھا کہ ہاں 5 سال کا بچہ بھی صحابی ہو سکتا ہے, 6 سال کا بچہ بھی صحابی ہو سکتا ہے. تو یہ اہل سنت و جماعت کی اہل بیت سے محبت ہے کہ انہوں نے پورا اپنے درمیان میں بھی اگر کوئی کالی بھیڑیں آ گئی تو ان کو بھگا دیا باہر, اور اہل بیت کی جامعیت اور ان کے شرف سے ان کو محروم کرنے کی کوشش کرنے والوں سے اپنا رشتہ توڑ دیا اور یہ کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے. یقیناً امام حسن مجتبی بھی صحابی ہیں اور امام حسین بھی صحابی ہیں. یعنی یہ اس شرف کے ساتھ صحابہ کی ان جماعت میں آ جاتے ہیں کہ قرآن کی جتنی آیتیں صحابہ کے فضائل میں ہیں وہ امام حسن و حسین کے حصے میں یہ بھی آ جاتی. یعنی ان احادیث کے ساتھ ساتھ, ان کمالات کے ساتھ ساتھ, ان نسبی فیض کے ساتھ ساتھ یہ حسبی اور صحابیت کا سارا شرف جو ہے یہ بھی حضرت امام حسن اور امام حسین کی طرف آتا ہے. لہٰذا کربلا کے واقعے پر نقطہ چینی کرنے والوں کو ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ کس منہ سے آپ یزید کی تائید کرتے ہیں اور کس منہ سے آپ حضرت امام حسین کی طرف بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں. کیا آپ لوگ تو خود اس بات کی طرف ہے کہ صحابی کے خلاف اگر کوئی بات کریں تو اس کا ناطقہ بند کر دیا جائے. تو میں نے کہا آپ یہ بات کیوں بھول جاتے ہیں
کہ یزید کو تو تابعیت کا بھی شرف سے علماء نے منع کیا ہے. وہ گویا کہ صحابہ کے دور میں پیدا ہونے کے باوجود اسے تابعی کہنے کو بھی علماء نے پسند نہیں جانا، اور تابعیت کے شرف سے بھی اس پلید کو محروم رکھا ہے، اس سے روایت اور حدیث لینے کو محروم رکھا ہے. جبکہ امام حسن مجتبی، امام حسین مجتبی رضی اللہ تعالیٰ کو صحابہ کے اس اعلیٰ درجے میں شمار کیا گیا ہے جو سرکار کے 14 نجیب ہے. تو لہٰذا دفاع صحابہ میں آپ بولتے ہیں، اور بولنا چاہیے، یہ ایمان کا حصہ ہے تاکہ گستاخان صحابہ کو منہ توڑ جواب دیا جائے. لیکن یہ ترتیب پھر سب کے لیے ہونی چاہیے، اور کربلا کے اندر امام حسین کی تائید کے لیے اور یزید کی مذمت کے لیے اور امام حسین کے فیصلے کی درستگی کے لیے بھی یہ سارے ریمارکس اور یہ سارے فضائل جو صحابہ کے لیے دیے جاتے کلہم عدول کہ وہ ہر حال میں عادل ہیں، اس کے مستحق جہاں دیگر صحابہ ہیں اس میں بدرجہ اولا حضرت امام حسین بھی. تو یہ زاویہ نظر بنا کر گویا کہ اہل بیت میں ان دونوں شہزادگان کے معاملات کو دیکھا جائے گا. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ذکاوت اور علم کیسا ہے ان شہزادوں کا، بالخصوص امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ کا کیا مقام اور مرتبہ ہے. ان نجیبوں میں حضور نے شمار فرمایا ہے ان کو، اور مسلم شریف کتاب الزکات میں موجود ہے کہ صدقے کے کھجور آگے تھے اور صدقے کے کھجور کا ڈھیر رکھا ہوا تھا. تو امام حسن وہی چھوٹی عمر ہے، 2 سال کے لگ بھگ کی عمر ہے. آپ چلے گئے مسجد نبوی کے صحن کی طرف اور آپ نے اس کھجور کو اٹھا کر اپنے منہ میں ڈال لیا. ڈالنا تھا کہ سرکار خود براہ راست ہوئے، اور سرکار نے اپنی شہادت کی انگلی ان کے دہنے مبارک میں ڈال کر اس کھجور کو نکال کر پھینک دیا. فرمایا حسن، اور حضور نے کہا حسن اس کو پھینکو. 2 سال کے بچے سے بات ہو رہی ہے، حسن اس کو پھینک دو، اس لیے کہ یہ صدقہ ہے اور ہم وہ ہیں آل ابراہیم اور آل محمد کے جن کے اوپر اللہ رب العالمین جل وعلا نے صدقہ جو مال کا میل ہے اس کو جائز نہیں رکھا. بخن بخن پھینک دو. کسی کہنے والے نے کہا بچے سے اتنے اونچے احکام بیان کر رہے ہیں. میں نے کہا بچہ سمجھ رہا ہے جب تو نبی بیان کر رہے ہیں، کیونکہ بیان کرنے والے نبی کی ذات ہے. اگر ایک بندہ نہیں سمجھ سکتا تو سمجھانے والے کے علم پہ سوال کھڑا ہوگا، اور لوگ کہیں گے یہ تو علم کی توہین ہے. ایک بندہ جب سمجھنے کی صلاحیت نہیں رکھتا اس عمر کے اندر، اس معاملے کے اندر جب سمجھنے کی صلاحیت نہیں رکھتا، کہتے نہیں مسئلہ تو بتا کر کسی اور کو بتانا تھا. تو میں نے کہا حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس کو لوٹ کر کسی صحابی کو مخاطب کر کے بتاتے. یہاں تو حضور براہ راست ان سے بتا رہے ہیں، اور اس میں ایسی کیا چیز ہے کہ جو بطور کرامت کے اس کو قبول کرنے سے آپ کو روکتی ہے؟ جب ان کو نجیبوں میں حضور نے شمار کر دیا تو تعویل کی طرف جانے کی ضرورت نہیں. نہ حقیقت یہاں پر متعذر ہے، حقیقت یہاں پر متعذر نہیں کہ ہم مجاز کی طرف چلے جائیں یا تعویل کی طرف جائیں. حقیقت بالکل واضح ہے کہ جن کو جناب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نجیبوں میں شمار فرمائے تو ان کو اللہ نے بچپن سے یہ صلاحیت و استعداد عطا فرمائی تھی کہ وہ وحی کے معنی اور مطالب اور نبوی زبان کو سمجھنے کی تمیز رکھتے تھے. سن 3 ہجری میں آپ کی گویا کہ ولادت ہوتی ہے، اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی وصال کے وقت آپ کی عمر شریف 7 سال کے قریب ہے، اور حضرت امام حسین کی عمر شریف اس وقت 6 سال کے قریب ہے. حضرت سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ جہاں پر آپ حضرت امام حسین سے ایک بڑا رتبہ رکھتے ہیں اور ایک بڑا مقام رکھتے ہیں، وہیں پر آپ حضرت مولا مرتضیٰ کے پہلے خلیفہ بھی ہیں. یعنی مولا مرتضیٰ کے پہلے نائب جو ہیں وہ حضرت امام حسن ہیں، اور امام حسن کے ہاتھ پر بیعت کرنے والے حضرت امام حسین ہیں. اور یہ بیعت طریقت کی بھی ہے اور یہ خلافت کی بھی ہے. اور میں تو پہلے عرض کر رہا تھا کہ یہ جو خلافت علی منہاج النبوہ ہے اس میں ہم ظاہر اور باطن کی تو تقسیم کرتے ہی نہیں، کیونکہ اس کے بعد کی خلافت کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ سیاسی نہیں ہے، یہ دینی ہے، اس میں تو آپ فرق کر سکتے ہیں، وہ آپ کرتے رہیے. لیکن یہ جو 30 سالہ خلافت ہے جس کو حضور نے خلافت منہاج النبوہ قرار دیا ہے اور جس کی حضور نے بشارت دی ہے کہ 30 سال تک خلافت میرے نہج پر رہے گی اور اس کے بعد ملوکیت کا سلسلہ شروع ہوگا، تو یہ 30 سال کا اختصاص یہ تھا کہ یہ سیاسی خلافت ہی نہیں بلکہ یہ دینی ولایتی خلافت ہے جو دونوں کا سنگم ہے اور تمام چیزوں کا کامل ہے. یہ سیدنا صدیق اکبر سے شروع ہوتی ہے اور حضرت امام حسن پر ختم ہو جاتی ہے. امام حسن مجتبی کے دست مراد پر بیعت کرنے والے امام حسین بھی ہے، تو جو امام حسین کا پیر ہوگا اس کا کیا مقام. یعنی امام حسن جو ہے وہ صرف بڑے بھائی ہی نہیں، میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ امام حسن صرف بڑے بھائی ہونے کا ہی شرف نہیں رکھتے امام حسین پر، بلکہ مرشد ہونے کا شرف بھی رکھتے ہیں، استاد ہونے کا شرف بھی رکھتے ہیں، امام ہونے کا شرف بھی رکھتے ہیں. اس لیے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب دیکھیں گے آپ
کہ جس وقت حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ کو کوفے کی جامع مسجد کے اندر آپ کو ابن ملجم ملعون نے جب زخمی کیا اور جس کی وجہ سے آپ اس دار فانی سے رحلت کر گئے اور حضرت مولا مرتضیٰ نے وصال فرمایا، تو آپ بالکل قریب تھے کہ آپ کی روح مبارک قفس انصری سے پرواز کر جائے، بدن مبارک سے اڑ نکل جائے، تو لوگ جمع ہو گئے اور رونے لگے، کیونکہ وقت بڑا خطرناک تھا، کیونکہ حضرت مولا مرتضیٰ کی خلافت کا وقت سب سے زیادہ ٹیپیکل اور پریشان کن تھا، اس لیے کہ پیچھے خلفاء کی جو خلافتیں ہیں ان میں مقابلہ ان لوگوں سے تھا جو اللہ اس کے رسول کی دشمنی بظاہر بھی رکھتے تھے، لیکن حضرت سیدنا عثمان غنی کی شہادت کے بعد یکا یک سارا معاملہ الٹا ہو گیا، اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات ذکر کی تھی کہ اگر میرے عثمان کو کسی نے ہاتھ لگایا اور میرے عثمان کی اگر کسی نے توہین کی تو پھر میری امت کے اندر انتشار کا وہ زلزلہ آئے گا کہ قیامت تک یہ امت پھر ٹھہر نہیں پائے گی، یہ سرکار نے پہلے بتا دیا۔ اور عثمان غنی کو کی توہین معاذ اللہ ایک جگہ آپ کو شہید کر دیا گیا، جب مدینہ منورہ میں آپ کو شہید کر دیا گیا تو ایک سیاسی خلفشاری کا ایک ایسا بحران آیا کہ اندر ہی سے فتنے اور فرقے پھوٹ پڑے الیاذ باللہ، اور اس حالت کے اندر خلافت کے منصب پر آنا ایسا ہے جیسے کلہاڑے کے نیچے اپنی گردن کو دینا ہے، انتہائی کانٹوں کی سیج ہے یا کانٹوں کا تاج اپنے سروں پر رکھنا ہے کہ جس کی لوگ سمجھے کہ جناب دور سے بڑی لذت آ رہی ہے، لیکن اس کی چبن اور اس سے وہ خود زخمی ہو رہا ہو جس نے اپنے سر پر رکھا ہو۔ تو یہ حضرت مولا مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے وقت کے سنگین معاملات تھے، اور بڑے پریشان کو انتہائی مظلوم امام ہے میرے سرکار مولا علی مرتضیٰ رضی اللہ، بہت مظلومیت کی زندگی آپ نے گزاری، بہت صبر و تحمل کے ساتھ، آپ کے ذوالفقار تو ہمیشہ کفار کے مقابلے نکلی، لیکن آج وہ لوگ سامنے موجود تھے جو کلمہ پڑھنے کے مدعی تھے، تو آپ کا دل اس بات کو چاہتا تھا، اس لیے کہ آپ نے تو ایک ایک پھول کو لا کر اسلام کے چمن کو آباد کیا تھا، تو آپ کب یہ چاہتے تھے کہ جناب آپ ان پر چڑھائی کر کے اسلام کے چمن کو ادھیڑ دیں اور برباد کر دیں۔ اس درد کو وہ لوگ نہیں سمجھ پائے، اور انہوں نے ایک وہاں اس دور کے جو خوارج تھے یا ناسبی تھے انہوں نے اس قسم کے اقدامات کیے۔ حضرت مولا مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حالات اس قدر گویا کہ پریشان کن ہوئے کہ آپ نے کیپٹل جو مدینہ منورہ جو یقیناً جس میں رہنے کے سب سے بڑے آپ ہی مستحق ہیں، آپ کو وہاں سے منتقل ہونا پڑا اور آپ کوفے کی طرف گئے، اور کوفے کے پہنچنے کے بعد آپ جانتے ہیں کہ جمل بھی ہوا، صفین بھی ہوئی، نہروان بھی ہوئی، معاملات بھی ہوئی، اپنوں کے ساتھ بھی ایک اجتہادی معاملہ چل پڑا، معاملوں کہ اپنے لوگ جن کے دلوں میں صفائی ہے، دماغوں میں صفائی ہے، لیکن حالات ایک ایسے بن گئے جسے دو سگے بھائی بغیر بغض کے کسی اجتہاد کے مسئلے پر لڑ پڑتے ہیں، یہ اپنوں کے ساتھ بھی رہا۔ نہروان کے اندر وہ بدبخت قسم کے لوگ جو خوارج تھے ان کے ساتھ بھی ایک معاملہ تھا جو اسلام کی جڑوں کو ادھیڑ دینا چاہتے تھے اور اکھیڑ دینا چاہتے تھے۔ یہ تمام معاملات حضرت مولا مرتضیٰ کے سامنے تھے۔ انہی خوارج میں سے ایک خارجی نے جس کا نام ابن ملجم تھا، عبد الرحمن بن ملجم، اس نے مولا مرتضیٰ کو فجر کی نماز کے وقت کوفے کی جامع مسجد کے اندر زخمی کیا، اور پھر آپ اس کے ساتھ 1 سے 2 دن کے بعد آپ دار فانی۔ تو اس معاملے مرتضیٰ جیسا ایک قلعہ اور ایک مضبوط دروازہ جس نے فتنوں کو روکا ہوا تھا، اب اگر یہ شہید ہو جائیں گے تو ان کے بعد تو لوگ مدینے کے اندر گھس آئیں گے، پھر نہ جانے اس دین کا کیا ہوگا، قرآن کے تحفظ کا کیا ہوگا، نبی پاک کی عظمت و شان کے تحفظ کا کیا ہوگا، دینی شاعر کا کیا ہوگا۔ اس قسم کے حالات میں کھل کر نہیں کہنا چاہ رہا آپ کے سامنے، تاریخ وہ بھیانک منظر پیش کرتی ہے۔ تو حضرت مولا مرتضیٰ کو سب نے آپ کی سریر مبارک چارپائی مبارک کے قریب گر کر بیٹھ کر سب رونے لگے، کہنے لگے حضور جو کرنا اپنی حیات ظاہری میں کر جائے، اپنا نائب کوئی ابھی متعین کریں آپ، کیونکہ آپ ہیں، آپ کے ہوتے ہوئے ایک بڑا گروہ انتشار کر رہا ہے، اور اگر آپ نے اپنا نائب نہیں چھوڑا اور اس حالت کے اندر تو پھر جو اپنے لوگ ہیں ان میں بھی انتشار ہوگا، تو پھر دین اسلام کا کیا ہوگا۔ محترم ناظرین، قیامت پتہ نہیں کب آئے۔ حضرت مولا مرتضیٰ اور حضرت عثمان غنی کے دور میں قیامت تو آ چکی ہے، میں یہ کہنا چاہتا ہوں ہم نے قیامت کو نہیں دیکھا، پتہ نہیں قیامت کب آئے گی، اللہ رب العالمین اس سے محفوظ فرمائے، وقنا عذاب النار۔ لیکن قیامت مدینے میں آئی ضرور تھی جب حضرت عثمان غنی شہید ہوئے تھے، وہ قیامت ہی تھا جس وقت حضرت مولا مرتضیٰ کو شہید، وہ قیامت ہی تھی جس وقت کربلا کے اندر امام حسین کو شہید کیا گیا۔ اتنے قریبی لوگ جن کو قرآن اتنے اونچے درجے پر بیان کرتا ہے، جن کو حضور اپنے سینوں پر رکھ رکھ کر جن کی شانیں بیان کی اور اپنے کلمے کے ساتھ جوڑ کر جن کی عظمتوں کو پلایا تھا،
ان کے ساتھ امت نے شدید ترین ناشکری کر دی تھی. وہ وقت قیامت سے کم نہیں تھا. اب کیا آسمان نے پھٹنا تھا, اب کیا زمین نے آگ نکالنا تھا. وہ وقت ایسی تباہی کا تھا, اللہ اکبر, جس کو ہینڈل کرنے والے اللہ اکبر مسیحائی اور مہدی مطلق جیسی شخصیت, یعنی سیدنا علی المرتضیٰ جیسی شخصیت, کہ جب آپ لوگ رو کر کہنے گے کہ حضور اگر آپ نے اپنی موجودگی میں کوئی بات جو ہے کہ وہ متعین نہیں کی اور کسی کو اپنا نائب نہیں بنایا اور ابھی اپنے سامنے ان کی بیعت نہیں لیا, تو آپ کو مزار مقدس میں رکھنے کے بعد تو ایک قیامت ہو جائے گی, لوگ ماریں گے ایک دوسرے کی گردنیں. لیکن مولا مرتضیٰ کا تدبر آپ دیکھیں, حلم دیکھیں, اور میرے پاس جملہ ایک سب سے جامع آتا ہے, حکمت دیکھیں. حکمت سب سے کامل جملہ ہے. حکمت کے بارے میں علماء لکھتے ہیں جو الہام اور شیطانی وسوسوں کے درمیان فرق کو پہچان لے وہ حکیم ہے. اور یہ شان حضرت مولا مرتضیٰ کو بہت اونچے درجے میں حاصل ہوئی تھی. حضرت مولا مرتضیٰ نے کوئی فکر نہیں کی اور بڑے تسلی سے جواب دیا, فرمایا گھبرانا نہیں, یہ دین اللہ کا ہے اور یہ قیامت تک باقی رہے گا, تم اپنی فکر کرو, یہ آزمائش کا وقت ہے. میں نے جب سے رسول اللہ کے گود میں آنکھ کھولی, یعنی یہ باپ پر ایمان لایا, اس وقت سے لے کر آج تک میں نے پوری کوشش کی اللہ کے فضل سے کہ آپ کی تحریک اور تنظیم کے ساتھ وفا کروں, اور فزت برب کعبہ. یہ ضربت اور یہ میرا گہرا زخم اور یہ میرے سینے سے اکھڑتی ہوئی سانس, یہ میری کامیابی کی دلیل دے رہی ہے کہ خدا رب کعبہ کی قسم ہے, اس کعبہ والے رب کی قسم ہے کہ میں بستر پر لہو لوہان تو ہوں لیکن میں ہارا نہیں ہوں. میں نے رسول اللہ کے ہاتھ پر اور اللہ سے جو میں نے بیعت کی تھی اس میں جیت گیا ہوں, کہ آج بھی میری فکر اور میرے اندر وہ روحانی توانائی اس عہد کو پورا کرنے کی اور اسی طرح ہے. یہ زخم نہ مجھے مزمحل کر سکا, یہ درد نہ میرے پاؤں میں لرزہ گویا کہ لرزہ بندام ہو سکی, یہ ساری چیزیں, بلکہ میں مستقل مزاج ہوں اور گھبرانا نہیں. فرمایا ہوش رکھو. جب ہم نے یہ دیکھا کہ میں جا رہا ہوں تو تم گھبرا رہے ہو, تو ذرا سوچو جب رسول اللہ گئے ہوں گے تو کیا حال ہوگا. یہ حضرت مولا مرتضیٰ کے اس زخمی حالت میں آپ کا تدبر اور آپ کی حکمت دیکھیں. اور کوئی حب جا نہیں ہے, کچھ مانگنا نہیں ہے. خلافت جی امامت سے بھی بڑا, امامت خلافت سے بھی بڑا. میں نے کہا یہ کیا لے کر چل رہے ہو, ادھر تو حضرت مولا کسی کو متعین نہیں کر رہے ہیں. جو حکمت و دانائی کی بات ہے اس چیز کو دیکھو, اس کو جاگیردانہ نظام نہیں بنایا گیا. جن کو خدا جب دیتا ہے تو لوگوں کے اندر ان کے لیے خود یہ چیزیں ودیت فرما دیتا ہے, اور جن کو اللہ نے یہ کمال دیا ان کے لیے ان شور شرابہ اور اسے تانے بننے کی بھی ضرورت نہ تھی. حضرت مولا مرتضیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ اس سے خطرناک وقت تو وہ تھا کہ جب رسول اللہ اس دنیا سے گئے صلی اللہ علیہ وسلم. ہمارے حضور نے اپنے بعد کسی کو خلیفہ نہیں چھوڑا تھا. یہ حضرت مولا مرتضیٰ نے فرمایا جامع المستدرک میں تاریخ کتابوں, حضور جب دنیا سے گئے تو سرکار نے اپنے بعد کسی کو خلیفہ نہیں چھوڑا تھا, بلکہ امت خود ان میں جو سب سے اچھا تھا اس پر متعین ہو گئی تھی. تو میں بھی تمہیں اسی حال پر چھوڑوں گا جس حال میں رسول اللہ نے ہمیں چھوڑا تھا, اور تم دیکھ لو گے کہ جو تم میں سب سے بہتر ہے امت اس پر متحد ہو جائے گی. اس وقت جلیل القدر صحابہ موجود تھے لیکن امت متعین ہوئی ہے امام حسن مجتبی. تو اس میں یہ بات کہنے میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ حضرت امام حسن مجتبی اس وقت جتنے صحابہ ہیں ان میں سب سے افضل تھے. تو آپ ان کی صحابیت پر شرف گویا کہ اعتراض کر رہے ہیں. اس وقت حضرت عبد الرحمن بن عوف بھی ہیں, عبداللہ ابن عمر بھی ہیں, عبداللہ ابن عباس بھی ہیں. ان سب سے بڑا درجہ افضلیت میں فضیلت میں نہیں, افضلیت میں حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ کو تھا. تو ان کی صحابیت کا اعتراض کرو. سامنے حضرت انس بن مالک موجود ہیں, حضرت نعمان بن بشیر موجود ہیں, حضرت عبداللہ ابن عمر موجود ہیں, حضرت عبداللہ ابن عباس موجود ہیں, جو لوگ آپ سے پہلے پیدا ہوئے ہیں, آپ سے زیادہ روایتیں بیان کی, آپ سے زیادہ غزوات کی ہیں, لیکن ان تمام چیزوں ہونے کے باوجود اللہ رب العالمین نے افضلیت کا تاج جس کے سر پر رکھا وہ امام حسن تھے. حضرت مولا مرتضیٰ نے یہی بات کی اور امت گویا کہ آپ کے ہاتھ پر جمع ہوئے. 40,000 بندوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی. 11 مہینے آپ نے خلافت سر انجام دی. حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ نے ایک قول کے مطابق, اور اس کے بعد جس وقت حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ, وہی معاملہ جو قصاص عثمان غنی ذو النورین کا تھا, اس کے حصول کے لیے یہ ایک اجتہادی معاملہ جب چل پڑا, اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس وقت امام حسن مجتبی حضرت امیر معاویہ سے بھی افضل تھے. ان پر افضلیت, بلکہ امام حسین کی افضلیت ان پر تھی. بلکہ حضرت امیر معاویہ نے تو خود یہ بات لکھی ہے جس کو عبدالعزیز فرہاروی علیہ رحمہ نے
انہی کے فضائل کی کتابوں کے اندر اس بات کو لکھا کہ آپ نے کہا کہ آل علی کے جوتے آل ابی سفیان کے سروں کے اوپر ہیں. یعنی آپ خود حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ حضرت ابو سفیان کے بیٹے ہیں تو آل ابی سفیان ہے، اور آل علی امام حسن و حسین ہے، مولا علی کی اولاد تو مولا علی تو اور اونچا درجہ رکھتے ہیں. یہ جملہ حضرت امیر معاویہ کا خود ہے. حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ نے یہ خود جملہ یہ کہا ہے، اور اہل سنت کے علم کلام کے امام حضرت عبدالعزیز فرہاروی رحمہ اللہ نے، صاحب نبراس نے یہ جملہ جس وقت انہوں نے شان لکھی ہے پورا جو کہ پوری فضیلت پر کتاب حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں لکھی ہے، اس میں یہ روایت نقل کی ہے کہ حضرت معاویہ نے اس بات کو ذکر کیا اور انہوں نے یہ فرمایا کہ آل ابی سفیان کے سروں کے اوپر آل علی کا جوتا ہے. یعنی یہ بتایا کہ یہ فضیلت ہے ان کی اور یہ مقام ہے. تو آپ اندازہ لگائیے کہ پھر یزید کی کیا حیثیت رہتی ہے امام حسین کے سامنے، کہ جس میں اس کی پارسائی کے گویا کہ تانے جڑے جائیں اور ہنس کے کہہ دیا جائے کہ بھائی ایک تو حادثہ تھا، حادثہ تو ہوتا رہتا ہے، حادثہ تو گویا کہ چلتا رہتا ہے، حادثہ تو معاملہ ہوتے رہتے ہیں. میں نے کہا تمہارا ایک کنگ مر جائے تو اتنا مشکل ہے، تم آج تک روتے رہتے ہو، کیونکہ یہ حادثہ تھا جس کی شہادت، جس کی اہمیت، جس کی قدر قرآن بیان کرے اور وہ ساتوں آسمانوں سے اوپر جا رہا اور امت اس کی بے توقری کرے تو اس کے مناقب کو نہیں ذکر کیا جائے گا. اس شخص کی شہادت کو اور اتنی بڑی ناشکری کو ایک حادثہ کہہ کر گزار دیا جائے گا. حضرت گرامی جس کے دل میں اگر رتی برابر بھی نرمی ہو اور حضور سے محبت ہو تو وہ اہل بیت کے اوپر اس ظلم و ستم کو ایک حادثہ کہہ کر ہی صرف نہیں گزرے گا بلکہ ان کے مناقب کو بھی سامنے رکھے گا اور اپنی قوم کو ان کے مرتبے، اپنی اولاد کو ان کے مرتبے و شان اور عظمت سے وہ ان کو آشنا کرے گا. لشکر سامنے موجود ہے اور میں ابھی تک معاویہ بن ابی سفیان اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس وقت امیر جو ہے وہ حضرت امام حسن ہے. امام حسن کے ہوتے ہوئے یا حضرت مولا علی کے ہوتے ہوئے حضرت معاویہ بن ابی سفیان کو جس نے امیر کہا وہ پکا خارجی ہے. اور بصورت عطا کے حضرت امام حسن مجتبی نے جس وقت خلافت حضرت معاویہ نبی سفیان کو دے دی، اس کے بعد اگر اپنے امیر کہنے سے جو جان چھڑائے ہمارے نزدیک وہ رافضی ہے. لہٰذا یہ اہل سنت کا توازن ہے. اس تمام چیزوں کے ساتھ امام حسن مجتبی کا رتبہ وہ بلند و بالا تھا. اور میں یہاں پر یہ کہنا چاہ رہا ہوں آپ کے سامنے کہ ان ابراہیم حلیم، ابراہیم حلم والے تھے. آپ اندازہ لگائیے پوری امت امام حسن کی مرید ہے. اس وقت ایک ابرو کا اشارہ کر دیا جائے نا تو ملک شام کو صفا کر دیا جائے. یہ قوت آپ کے اندر موجود تھی، لیکن جب میدان میں آپ اترے ہیں اور سامنے شامی لشکر لگ گئے ہیں اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ، حضرت معاویہ بن ابی سفیان موجود ہیں عین اس وقت میں کہ جس میں اگر امت کا حصہ کیا جائے تو 90% سے زیادہ امت کا حصہ امام حسن کی طرف دیکھ رہا ہے اور ان کی ابرو مبارک کے اشارے کا محتاج ہے کہ وہ جو کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ نواسہ رسول ہیں، مولا علی کے جانشین ہیں، سرکار علیہ السلام کے دل کا چین ہے، سیدہ اہل شباب اہل جنہ، سیدہ شباب اہل جنہ، جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں. ان سے محبت ایمان کی علامت ہے، ان سے بغض نفاق کی علامت ہے. یہ تمام چیز اور امت کے لیے، حضور کی محبت کے لیے، کیونکہ جو امت حضور سے محبت کرتی ہے نا تو اس محبت کی علامت یہ ہے کہ وہ آپ کی اولاد سے شدت سے محبت کرتی ہے. تو امت کا اکثر گروہ وہاں پر تھا. لیکن حضرت، میں بھی اس بات کو سمیٹ تو یہ بات اپنانا چاہتا ہوں، میں عام رنگ سے الگ ایک گفتگو آپ سے آج کر رہا ہوں آپ کے یوم پر. حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا مقام، اتنے بڑے پیر ہیں، اتنے بڑے باپ کے بیٹے ہیں، اتنے بڑے نواس، اتنے بڑے نانا کے نواسے ہیں. قرآن آپ کے بارے میں کیا کہتا ہے، احادیث بھری پڑی ہے، صحابہ آپ کی روایت کرنے والے اس زمانے میں موجود ہیں. آپ کی امی جان کا یہ رتبہ ہے، آپ کے والد گرامی کا یہ رتبہ ہے، آپ کی شان اور عظمت یہ ہے، آپ جنتی نوجوانوں کے آپ سردار ہیں. آپ کے بدن، آپ کی مٹی جس سے آپ کو گوندا گیا وہ جنت کی ہے، اور آپ سے جناب آپ کے پسینے سے خوشبو جنت کی آتی ہے. رسول اللہ فرماتے ہیں صلی اللہ تعالی وسلم، سرکار دو عالم ان کی زبان کو اپنے منہ میں رکھ کر چوستے ہیں، اپنی زبان مبارک ان کے دہن میں دیتے ہیں اور وہ چوستے ہیں. یہ ساری کرامات اور عزت اور شان حضرت امام حسن کے پاس ہے. یعنی اتنے بڑے مقام والا آدمی، اواہن، کیسا غمخوار تھا. عین جنگ کے وقت وہ اپنی سواری سے اتر گئے
اور حضرت دیکھو کوئی بندہ دب گیا ہو، ڈر گیا ہو، جس کی کوئی ذاتی اوقات و اہمیت نہ ہو، وہ آواز لگائے تو لوگ اس کے لیے نہ نکلے، وہ اگر کسی سے صلح کر دے تو کہا جاتا ہے. لیکن آپ دیکھیں نا کہ کہا جاتا ہے کہ بہادر کون ہے؟ فرمایا جو معاف کر دے. اور واقعی میں معاف کرنے والا ہی سب سے بڑا حلیم ہوتا ہے. اور اس کی مثال کیسے دی جا سکتی ہے؟ میں نے اس لیے کہا کہ جس نے حضرت لوط علیہ السلام کو پڑھا ہے، جس نے حضرت ابراہیم کو پڑھا ہے، جس نے حضرت موسیٰ کو پڑھا ہے، اس وقت جو صلح ہونے جا رہی ہے، اس وقت اس کو پتا چلے گا کہ حضرت امام حسن کن کے لطائف کا مظہر بنے ہوئے ہیں. اور حضرت ابراہیم کی وہ حلم، وہ اواب، وہ منیب کی جھلک اس وقت کس کمال پر موجود ہے. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ بشارتیں جو آپ نے سیدہ زہرا پاک کو حضرت امام حسن کے لیے دی تھی، وہ کس کمال پر ہے. یعنی ایسا آدمی جس کو دنیا جانتی ہے، دنیا ایک نظر دیکھنے کے لیے ترستی ہے اسے، اور وہ امت کی غمخواری کے لیے صلح کی طرف آئے اور پیغام بھجوائے اور کہے اے معاویہ بن ابی سفیان، اگر مسئلہ خلافت ہی کا ہے اور اس سے اگر جنگ رک جائے اور امت شیر و شکر ہو جائے. دیکھو پیچھے مدینے کے اندر حضرت عثمان غنی کی شہادت ہوئی، میرے والد گرامی کی شہادت کوفے کی جامع مسجد کے اندر ہو گئی. مسلمان آپس میں ایک دوسرے کی داڑھیوں اور گریبانوں تک پہنچ گئے. اگر مسئلہ اس کرسی کا ہے اور یہ اگر میں تمہیں دے دوں اور پھر جو تم مطالبہ کر رہے ہو اس کو تم احسن طریقے سے خود ہی کر سکو اور اس سے یہ جدال کا سلسلہ ختم ہو جائے، تو میں اتنی عظمت اور طاقت اور اقتدار و عظمت و قدر والا شخص اگر میں اپنے ہاتھ کو تمہارے لیے صلح کے لیے پہل کر کے بڑھا دوں تو میں اس میں اپنے لیے کوئی کمی نہیں سمجھتا، بلکہ میں سمجھتا یہی ہوں کہ یہ تمام عزتیں دین کے لیے تھی، اور اگر اس کو بروئے کار لا کر میرے نانا کی امت میں اگر صلح ہو سکتی ہے تو میں اس کے لیے اقدام کر دوں گا. محترم ناظرین، ہم اپنے کسی چھوٹے سے دشمن کو نہیں معاف کرتے. جو ہمیں ایک دفعہ گالی دے دے ہم معاف نہیں کرتے. جو ہمارے بچے کو چپیٹ لگا دے ہمارے دل سے اس کا بغض نہیں جاتا. ہم عالم ہیں، ہم یہ مقام رکھتے ہیں، ہم یہ مرتبہ رکھتے ہیں، ہم اتنے پیسے والے ہیں، اگر وہ ایک دفعہ ترچھی نظر سے دیکھ لے ہمارا دل اس کی طرف مڑ کر دیکھنے والا نہیں ہوتا. 4 بندے بیچ میں جرگہ لے کر آتے ہیں آپ معاف کریں، یہاں امام حسن کے پاس کوئی بھی نہیں آیا تھا. اور میرے جیسے آپ جیسے کو پوچھتا کون ہے کہ جو ہم اتنے نخرے اپنی عزت کے کرتے ہیں، اور وہ ہیں جن کے ترانے قرآن ذکر کرتا ہے، رسول اللہ ذکر کرتے ہیں، دین ذکر کرتا ہے. حسن تو پورے آسمان کا نام ہے. اگر آسمان روشن آفتاب سے ہوتا ہے تو وہ آفتاب حسن ہے. اگر دین کی قدر ایمان سے ہے تو میں کہوں وہ ایمان حسن ہے. یعنی یہ رتبہ اللہ کی نظر کے اندر امام حسن کا ہے. اور غمخواری اور حلم و بردباری کا مقام یہ ہے کہ اتنا بڑا آدمی اس وقت صلح کی طرف جاتا ہے. میں کہتا ہوں واقعی میں جس وقت امام حسن نے صلح کے لیے ہاتھ بڑھائے نا، اس وقت صحرا کی وسعت آپ کی وسعت کے سامنے قطرہ بن گئی. اللہ اکبر. جس وقت امام حسن مجتبیٰ نے امت کی غمخواری کے لیے ہاتھ آگے بڑھایا اور صلح کی، اس صلح کے وقت آپ کی درک اور آپ کی حکمت کی گہرائی کے مقابلے میں سمندر کی گہرائی اور وسعت تنگ پڑ گئی، اور کائنات یہ کہہ اٹھی ہوگی کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ احسن تقویم انسان کو اس لیے بنایا گیا کہ وہ آسمان کے پھیلاوے کا خالق بھی اللہ ہے، اس سمندر کی گہرائی کا خالق بھی اللہ ہے، اس صحرا کی وسعت کا خالق بھی اللہ ہے. لیکن تعریف اگر اللہ رب العالمین انسان کی کر رہا ہے تو حقیقت یہ کہ اس کے اندر اس آسمان سے زیادہ وسعت ہے، سمندر سے زیادہ گہرائی ہے، اور پہاڑ سے زیادہ سلامت ہے، اور صحرا سے زیادہ پھیلاوا ہے. اور اس کی کامل مثال اپنے دور میں امام حسن مجتبیٰ اور ان کی یہ صلح ہے. اور آپ پھر لوٹ آئے اور آپ نے خلافت کو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ عنہ کے دست مبارک پر کر دیا، اور آپ نے ان کی بیعت کر دی. اہل سنت و جماعت تو اہل بیعت کے ساتھ. ہمیں اٹھا کر امام حسن نے اگر حضرت امیر معاویہ کی جھولی میں ڈال دیا تو اب ہم ان کو گالی نہیں دیتے، اور ان کے پیچھے تانا بننے کو ہم جائز نہیں سمجھتے، کیونکہ جس سے حسن صلح کرے اس سے ہم کیسے جھگڑا کریں؟ جسے حسن عزت دے ہم اس سے بے عزت کیسے کر سکتے ہیں؟ اب یہ معاملہ امام حسن اور حضرت امیر معاویہ کا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہما. رتبہ اور مقام میں تو ایسا فرق ہے جیسے زمین اور سورج میں فرق اس سے بھی زیادہ ہے. یہ اپنی جگہ پر مسلم ہے. لیکن حضرت سیدنا امام احمد بن حنبل نے جو بات کی تھی کہ جب ہماری
تلواریں ان کے خونوں سے نہیں رنگی گئی، تو ہم اپنی زبانوں کو کیوں اس طرف لے کر آئیں؟ یہ مشاجرت صحابہ ہے۔ اب اس کے درجے کو ہم وہیں پر رکھتے ہیں، ہم یہی کہیں گے کلہم عدول۔ حضرت معاویہ بن ابی سفیان کی ثقات اور سلامت اسی وقت متعین ہو جاتی ہے کہ جس وقت اتنی بڑی ذمہ داری حضرت امام حسن مجتبی اپنے نانا کا مصلح ان کے حوالے کر دیتے ہیں، تو حضرت سیدنا امام حسن مجتبی اپنا مصلح اس کے حوالے کر ہی نہیں سکتے تھے، کیونکہ آپ کو کوئی جبر نہیں تھا، آپ کو کوئی دھوس نہیں تھا، میں نے آپ کو بتایا۔ لیکن یہ تمام معاملات اس کے تھی کہ آپ جس کو حق سمجھتے تھے، درست سمجھتے تھے، جس کو دے رہے تھے اس کو اس حوالے سے ٹھیک سمجھ رہے تھے، اس لیے آپ نے دیا۔ تو جس کو امام حسن نے اس کام کے لیے ٹھیک سمجھا، ہم اس کے پیچھے تانا نہیں بن سکتے۔ یہی بات غوث اعظم نے کی ہے، یہی بات داتا علی حجویری نے کی ہے، یہی حضرت مخدوم سمنانی نے کی ہے، یہی حضرت مجدد الفسانی نے کی ہے، یہی بات امام احمد رضا نے کی ہے، یہی شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے کی ہے، یہی بات پیر مہر علی شاہ صاحب نے کی ہے، یہ سارے اولیاء نے کی ہے جن کے پیچھے چلنے کی ہم نماز میں دعا کرتے ہیں۔ اب نیٹ پر آ کر کوئی ہمیں گالی دے، ہمیں اس کی کوئی پرواہ نہیں، کیونکہ ہم نے جن کے پیچھے نماز میں دعا کی تھی کہ ہم جن کے پیچھے چلیں گے یا اللہ وہ انعام یافتہ بندے، ان تمام انعام یافتہ بندوں نے یہی بات لکھی ہے جو یہ گناہگار آپ کی خدمت میں پڑھ رہا ہے۔ حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ 49 ہجری کے اندر آپ نے وصال فرمایا، اور آپ کے وصال کے وقت آپ کی عمر شریف تقریباً 46 سال کے قریب تھی۔ 46 ایئر حضرت سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ نے پائی، اور آپ کا جب وصال ہوا تو آپ کو بڑے ظلم کے ساتھ، گویا کہ دھوکے کے ساتھ زہر دیا گیا، اور وہ زہر اتنا خطرناک تھا کہ جس سے بار بار دینے کے بعد، کیونکہ جب زہر دیا جاتا آپ اسے افاقہ پا لیتے تھے، زہر دیا جاتا آپ اسے افاقہ پا لیتے، سرکار کے دربار مقدس پر حاضر ہوتے، اللہ رب العالمین کرم فرماتا اور وہ چیز زائل ہو جاتی۔ لیکن اس دفعہ اتنا خطرناک زہر دیا گیا کہ آپ اپنے بستر سے ہی نہ اٹھ پائے، اور منہ سے اللہ اکبر، کلیجہ کٹ کٹ کر یوں کہ باہر آیا۔ حضرت سیدنا امام حسین نے کہا کہ آپ بتائیے وہ کون ہے، میں اپنی تلوار سے آپ کا قصاص لوں گا۔ فرمایا نہیں نہیں نہیں، میں نے اس معاملے کو اللہ پر چھوڑا، یہ ہے حلیم۔ میں نے اس لیے کہا تھا حضرت ابراہیم کو کبھی پڑھیں آپ، کبھی حضرت موسیٰ اور لوط کو پڑھیں، یہ بات کہنے میں حق بجانب ہوں کہ سوائے نبوت کے سارے اخلاقی کمال اللہ نے امام حسن کو عطا فرمائے، سارے کمالات اللہ رب العالمین نے سیدنا امام حسن مجتبی کو عطا فرمائے۔ میں نے خال خال چیزیں آپ کے سامنے گویا کا ذکر کی ہے، ورنہ احادیث کا تو ایک انبار آپ کی شان مبارکہ کے حوالے سے۔ جب آپ کا وصال مبارک ہو تو اس سے پہلے آپ نے ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس یہ پیغام بھجوایا کہ ام المومنین امی جان سے یہ کہو کہ میں نانا کے پہلو میں سونا چاہتا ہوں، کیونکہ وہ حجرہ جو تھا وہ حضرت عائشہ صدیقہ کا تھا، تو امام حسن مجتبی نے کہا کہ میں وہاں آرام کرنا چاہتا ہوں، میری قبر وہاں بنے۔ زہرا جب یہ بات حضرت عائشہ تو آپ بہت روئیں، اور آپ نے کہا کہ میری طرف سے کوئی رکاوٹ نہیں، حسن جیسے چاہتے ہیں ویسی ہوگا۔ چلے گئے، بخاری شریف میں موجود ہے۔ پھر اجازت کے لیے آئی، ام المومنین نے کہا کہ میری طرف سے اجازت ہے دعائے صحت فرمانے کا۔ روئی، آپ غمگین ہوئی، اور آپ نے کہا کہ میری طرف سے اجازت ہے اگر حسن آنا چاہتے ہیں تو بالکل آ سکتے ہیں۔ مروان ملعون اس وقت کھڑا ہوا، اور جو اس وقت مدینہ کا گورنر تھا، اور اس نے شور شرابہ اور شرارت کی، اس میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کی جو شفقت اور مہربانی تھی، اس وقت وہ مکمل طور پر انہوں نے مدینہ کے اوپر ایک اپنا کنٹرول جکڑا ہوا تھا، اور حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سرکار کے روضہ مبارکہ میں لانے کے بجائے جنت البقیع کے اندر آپ کے امی جان کے پہلو میں آپ کو گویا کہ رکھ دیا گیا، اور آج آپ جنت البقیع کے اندر سیدہ زہرا پاک کے قدموں کے اندر آپ آرام فرما رہے ہیں۔ امام حسن مجتبی، امام زین العابدین، امام جعفر صادق اور سیدہ زہرا پاک، اللہ رب العالمین جل والا اس فیضان سے تمام عالم کو متمتع فرمائے، اور اللہ رب العالمین جل والا حضرت امام حسن مجتبی کی یہ ولادت کی گویا کہ دن ہے، اس لیے ہم نے ولادت اور آپ کی شہادت دونوں کو اس میں ہم نے شامل کیا، اور یہ خاندان ولیوں کا خاندان ہے۔ وقت میرے پاس ہوتا تو میں تھوڑی اور تفصیل اس میں ذکر کرتا، لیکن چلتے ہوئے کیونکہ 2 اعلانات ہم نے آپ کے سامنے کیے تھے، سیدہ نفیسہ بنت حسن انوار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا بھی ذکر پاک ہم نے کیا، تو آج حضرت امام حسن پاک کی روح انور کو خوش کرنے کے لیے ان کی نواسی کا، ان کی پوتی کا ہم ذکر کرنے جا رہے ہیں، اور حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہو کا ہم ذکر کرنے جا رہے ہیں کہ جن کو اللہ رب العالمین نے بہت بڑا مقام عطا فرمایا۔ اس خاندان میں سیدہ زہرا کی کئی نظیریں پیدا ہوئیں، سیدہ خدیجہ کی نظیر سیدہ زہرا تھی،
اور سیدہ زہرا کی نظیروں میں سے سیدہ نفیسہ کا لقب مبارک بھی طاہرہ تھا۔ سیدہ نفیسہ جو ہیں وہ حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہزادے حضرت حسن مصنع، جو آپ کے بیٹے بالکل ہو بہو تھے آپ کی طرح، ان کے بیٹے حضرت زید ہیں، زید کے بیٹے حضرت حسن انوار ہیں، اور حسن انوار کی شہزادی ہیں سیدہ نفیسہ بنت حسن انوار، اور یہ بہو ہے حضرت امام جعفر صادق کی۔ حضرت امام جعفر صادق کے شہزادے کا نام حضور سیدنا اسحاق، جو حضرت موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سگے بھائی ہیں، ان سے آپ کا نکاح ہوا سیدہ نفیسہ کا۔ سیدہ نفیسہ پاک وہ عظیم ہستی ہیں کہ جن کو اللہ رب العالمین نے پیدائشی طور پر ہی ولیہ بنایا، بڑی کرامت اور عزت اللہ رب العالمین نے آپ کو عطا فرمائی۔ آپ بہت بڑی عابدہ، زاہدہ، اور تقوی میں سیدہ زہرا پاک کی طرح آپ کو فیض حاصل تھا، اور آپ کو اپنے وقت کی طاہرہ کہا جاتا تھا۔ آپ کا مقام اور آپ کے مرتبے کے حوالے سے یہ کہ آپ حدیث کی بہت بڑی عالم تھی، تفسیر کی بہت بڑی عالم تھی، بہت بڑے بڑے علماء آپ کے تلامذہ میں سے تھے۔ امام احمد نے آپ سے استفادہ کیا، امام شافعی نے آپ سے استفادہ کیا، بڑے بڑے ولیوں نے آپ سے استفادہ کیا، امت کے بڑے بڑے اغواس نے آپ سے استفادہ کیا اور آپ کی شانوں کو انہوں نے بیان کیا۔ سیدنا اسحاق کے ساتھ جب آپ کا عقد پاک ہوا تو آپ مدینہ منورہ کے اندر اسی گھر میں رہیں جس میں سیدہ زہرا پاک نے اپنی زندگی کا اکثر وقت گزارا تھا۔ پھر وہاں سے آپ نے مصر کی طرف کوچ کیا۔ جب آپ مصر کی طرف آئی تو آپ کی کرامات اور آپ کی عظمتوں کا لوگوں کو چرچا ہو چکا تھا، اور لوگ آپ کی بڑی تعظیم اور توقیر کرتے تھے۔ ام ہانی نامی ایک خاتون تھی جو مصر میں ان کی بہت بڑی حویلی تھی، اور وہ اہل بیت کی بڑی عاشق تھی۔ انہوں نے درخواست کی آپ سے کہ سیدہ آپ ہمارے گھر میں رکیں، ہم آپ کی خدمت کریں۔ تو سیدہ نفیسہ پاک وہیں پر آپ رکیں اپنے شوہر کے ساتھ، لیکن وہ گھر تنگ پڑ گیا تھا، اتنے لوگ آپ سے دعا کرانے کے لیے حاضر ہوا کرتے، آپ سے دعا کے لیے لوگوں کی کثرت گویا کہ وہاں پر ہوتی تھی۔ حضرت سیدہ نفیسہ پاک رضی اللہ تعالی عنہا نے جب دیکھا کہ جناب لوگوں کی کثرت بہت زیادہ ہے تو آپ نے اپنے شوہر سے کہا کہ ہم یہاں سے دوبارہ مدینہ پاک چلے جاتے ہیں، اس لیے کہ یہاں پر نہ مجھے اتنا وقت ملتا ہے کہ میں عبادت کا وقت مجھے ملتا ہے، اور نہ اپنی تسبیحات کا وقت ملتا ہے۔ جب اہل مصر کو یہ پتا چلا تو وہ بہت زیادہ روتے ہوئے آپ کے دربار میں حاضر ہوئے۔ انہوں نے سے کہا کہ آپ ہمارا شہر چھوڑ کر نہ جائیں۔ ایک بہت امیر کبیر شخص آیا اور اس نے آپ کے دروازے کی دہلیز پر یہ کہا کہ میں کوئی احسان نہیں کر رہا ہوں، میں اپنے لیے شرف پا رہا ہوں اگر آپ اس کو قبول فرمائیں، اور مجھے پوری امید ہے کہ آپ اس کو رد نہیں کریں گی۔ میں جس گھر میں آپ بیٹھی ہیں اس سے بڑا ایک مکان میں نے تعمیر کرانا ہے جس میں آپ رہیں، اور اس میں آپ لوگ بھی آپ سے استفادہ کریں تاکہ لوگ زیادہ سے زیادہ وہاں پر آپ کی خدمت میں حاضر ہو سکیں، اور آپ کے لیے وقت بھی۔ آپ نے فرمایا نہیں، میں اب لوگوں سے نہیں ملنا چاہتی، اور میرا وقت میں چاہتی ہوں کہ تسبیح و تحلیل کے اندر گزرے۔ تو کہا گیا، پھر انہوں نے ریکویسٹ کی اہل مصر نے، پھر آپ ایسا کریں کہ ہفتے میں 2 دن جو ہے وہ عام لوگوں کو دے دیں تاکہ وہ لوگ جب آپ کے پاس آئیں تو آپ دعا کریں۔ آپ ایسی مستجاب الدعوات تھیں، اللہ اکبر۔ تاریخ ابن خلقان دیکھ لیجئے یا سیر اعلام النبلاء دیکھ، آپ مستجاب الدعوات، ادھر آپ کے ہاتھ اٹھے ادھر اللہ نے قبول کر لیا، اس لیے لوگ امنڈ کر آپ کی طرف آیا کرتے تھے سیدہ نفیسہ پاک کے پاس۔ سیدہ نفیسہ جب مصر آئی تھیں، جس طرح میں نے پہلے عرض کیا، اور ام ہانی کے گھر میں جب آپ رکھی تھی تو ان کے پڑوس میں یہود رہتے تھے، تو اس یہودیوں کو کہیں اپنے کام سے کہیں جانا تھا، تو انہوں نے اپنی بچی جو تھی وہ دروازہ کھٹکھٹا کر، جس طرح دینے کی عادت پڑوس میں ہوتی، تو اپنی بچی دی کہ اس کو تھوڑا دیر آپ سنبھال لیں تو ہم اپنی بازار کی ضرورت کو پورا کر کے واپس آ جاتے ہیں۔ اور وہ بچی جو تھی وہ مفلوج یعنی بالکل فالج زدہ تھی۔ سیدہ نفیسہ نے اس کو اپنے گود میں لیا، ان کو کیا پتا تھا اندر کون رہنے آیا، وہ ام ہانی سمجھ رہے۔ سیدہ نفیسہ نے اس بچی کو گود میں لیا، اس کو پیار کیا اور اس کو اپنے ساتھ رکھا، اور ظہر کی نماز کا جب وقت ہوا تو آپ نے جب وضو فرمایا، اور روایت میں آتا ہے کہ آپ نے وضو کا پانی اس کے بدن پر ڈالا تو اللہ نے اس کے فالج کو دور کر دیا۔ یہ آپ کی مشہور کرامات میں سے ایک۔ اس روایت کو یوں بھی بیان کیا گیا ہے کہ جب آپ کے وضو کا بچا ہوا پانی اس برتن کے اندر تھا اور آپ ظہر کی نماز ادا کر رہی تھی، تو اس بچی نے اس پانی کے برتن پر جب ہاتھ مارا تو وہ پانی اس کی طرف آیا، تو جیسے حضرت ایوب علیہ السلام کے لیے اللہ نے اس پانی کو اس شفا کا ذریعہ بنا دیا تھا، تو اللہ رب العالمین نے یہ شان سیدہ نفیسہ کے لیے اس بات کو ظاہر کیا، اور وہ پانی جو آپ کے وضو سے بچا ہوا تھا وہ پانی اس بچی کے بدن پر لگا تو اللہ رب العالمین نے اس بچی کو شفا عطا فرما دی۔ اب جب گھر والے آئے تو دیکھا کہ بچی تو باہر کھیل رہی ہے، تو وہ ماں تو دیوانی سی ہو گئی کہ جناب یہ کیا ہوا۔ پتا چلا کہ جناب یہ سیدہ نفیسہ کی کرامت ہے، اور اس کی ماں نے اس وقت یہودی مذہب سے توبہ کر کے اسلام کو قبول کیا۔ اس کا باپ جو تھا جو خود ان کے احبار میں سے تھا، روایت میں آتا ہے وہ ایسا دیوانہ ہوا کہ وہ شور شرابہ کرتا تھا،
چلاتا تھا، یعنی محبت میں، خوشی سے کہ میری بیٹی صحت یاب ہوگی. اور اس وقت جب اس کی حالت بحال ہوئی تو وہ بھی سیدہ نفیسہ کے دروازے پر آیا اور سیدہ نفیسہ نے اس کو کلمہ پڑھایا اور دار اسلام میں داخل ہوئی. تو یہ سیدہ نفیسہ کی متواتر کرامات میں سے یہ وہ کرامات. امام شافعی رحمہ اللہ جیسے لوگ دعا کے لیے، امام شافعی جو خود کتنے بڑے مستجاب الدعوات اور کتنے بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں، وہ دعا کے لیے اپنے تلامذہ کو حضرت سیدہ نفیسہ کے دربار میں بھیجتے تھے کہ جائیے اور میری صحت کے لیے دعا کرائیے. سیدہ نفیسہ دعا کرتی تھی. اب وہ شاگرد دعا کا پیغام لے کر بھی دروازے تک نہیں آتا، اللہ رب العالمین امام شافعی کو شفا عطا فرماتے. یعنی آپ دیکھیے اہل الحدیث کے امام، حدیث کے امام ہیں حضرت امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور ایسی آپ کی درک تھی. اور آخری دفعہ یوں ہوا کہ امام شافعی کی طبیعت جب بہت زیادہ مزمحل ہوئی تو آپ نے سیدہ نفیسہ کے پاس اپنے شاگرد کو دعا کے لیے بھیجا. تو سیدہ نفیسہ نے دعا میں اس بات کا اشارہ فرمایا کہ بندے کو دنیا میں رہنے سے بہتر یہ ہے کہ وہ اللہ سے ملاقات کرے. جب وہ شاگرد آیا اس نے امام شافعی کو یہ بات کی کہ سیدہ نفیسہ تو یہ بات ارشاد فرما رہی ہیں، تو حضرت امام شافعی نے کہا کہ اچھا اس وقت اس کا مطلب ہے کہ میری وصال کا وقت آ گیا. یعنی اب آپ دیکھیے کہ کون کب مرے گا، اس کا علم اللہ رب العالمین نے اپنی اس ولیہ کو بھی عطا فرمایا. تو جو سیدہ زہرا پاک کی پوتیوں میں سے ہیں ان کے علم کی شان یہ ہے. تو اہل بیت کو اللہ رب العالمین نے علم، اور پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کے نور یہاں پر چھن کر آ رہا ہے، تو سرکار کے علم پر کیسے اعتراض ہو سکتا ہے. تو محترم ناظرین، آپ اس بات کی طرف توجہ کریں کہ حضرت سیدنا امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ نے اس بات کو یقین کر دیا کہ میرے وصال کا وقت آ چکا ہے. اور آپ نے وصیت فرمائی تھی کہ جب میرا وصال ہو جائے تو میرے جنازے کو اٹھا کر حضرت سیدہ نفیسہ کے دروازے پر رکھنا، تاکہ حضرت سیدہ نفیسہ جو ہے کہ دروازے پر رکھ دیا جائے تو سیدہ نفیسہ میری مغفرت کے لیے دعا کریں گی تو اللہ رب العالمین مجھے بخشے گا. آپ کا جنازہ ہوا اور اتنا بڑا جنازہ کہ تل دھرنے کی جگہ نہیں، اور لوگوں نے امام شافعی کا نماز جنازہ ادا کیا. روایتوں میں ہے نا کہ کبھی میت کی وجہ سے نمازی بخشے جاتے ہیں، کبھی نمازی کی وجہ سے میت بخشی جاتی ہے. جب امام شافعی کا جنازہ پڑھ لیا گیا تو پھر آپ کی میت کو امام شافعی کو کبھی آپ پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے کہ یہ کون شخص وصیت کر رہا ہے جس کی وجہ سے لوگ اللہ کے محبوب ہو جاتے ہیں، جن کی محبت سے بندہ اللہ کے ولی ہو جاتا ہے. وہ امام شافعی سیدہ نفیسہ کی دہلیز پر اپنی لاشے کو رکھنے کا حکم دیتے ہیں کہ جہاں سیدہ نفیسہ جوتے اتارتی ہیں بس وہیں پر میرے لاشے کو لے جا کر اس دہلیز پر رکھ دیا جائے اور میری نماز جنازہ وہاں پڑھائی جائے. تو جب وہاں پر دوبارہ قاضی مصر نے نماز جنازہ پڑھائی اور حجرے سے سیدہ نفیسہ پاک نے جنازے کے بعد دعا کی تو صالحین میں سے ایک بندہ کہہ اٹھا کہ اللہ رب العالمین نے ان تمام کو بخش دیا کہ جنہوں نے شافعی کا جنازہ پڑھا تھا، اور شافعی کو اس لیے بخش دیا کہ سیدہ نفیسہ نے ان کے لیے دعا کی تھی. تو یہ مقام و مرتبہ سیدہ نفیسہ پاک کا ہے اور اللہ رب العالمین نے آپ کو بڑی بزرگی اور مقام عطا فرمایا. اور آج بھی آپ کا مزار دعا کی قبولیت کے لیے مستجاب ہے. میں اس وقت آپ کے سامنے سیر اعلام النبلاء کی ایک عبارت پڑھ کر ہی اتفاق کرنا چاہتا ہوں، ورنہ ایک طویل موضوع اہل بیت میں ایک امام علی رضا کی مزار کے بارے میں آپ دیکھیں، حضرت موسیٰ کاظم رضی اللہ عنہ کے مزار مبارک کے بعد دیکھیں، امام جعفر صادق کے لیے دیکھیں. یہ ساری کتابیں اہل سنت کی بھری پڑی ہے. یہ جو منہ چڑھ کر کہتے ہیں جی قبر پوجیں، قبر کے پاس دعا نہیں، یہ نہیں کرنا چاہیے. میں نے کہا بیٹا تم شرم کرو، جو تم نے کورونا کے ڈر سے حرم کو بند کیا ہوا ہے اس پر تم شرم کرو، یہ ہمیں نہ شرم دلاؤ کہ اس سے جو ہے کہ وہ کیا ہو سکتا ہے. اب آپ دیکھیے کہ امام ذہبی علیہ رحمت نے سیر اعلام النبلاء کے اندر کیا بات لکھی ہے. امام ذہبی جو ابن تیمیہ کے تلامذہ میں شمار ہوتے ہیں، جن کو صوفیہ کے مقابلے میں متشدد کہا جاتا ہے کہ صوفیہ کے لیے بڑا سخت مزاج رکھتے ہیں، لیکن آپ دیکھیں یہ کیا بات کر رہے ہیں حضرت سیدہ نفیسہ کے بارے میں. کہتے وقیلہ کانت من صالحات العوابد، کہ سیدہ نفیسہ جو ہے وہ بہت بڑی نیک ولیہ اور عابدہ خاتون تھی. والدعاء مستجاب عند قبرها، یہ امام ذہبی نے آپ کے ترجمے کے اندر لکھا ہے والدعاء مستجاب عند قبرها، آپ کی قبر کے قریب دعا جو کی جائے اللہ قبول کر لیتا ہے. آج آپ کا مزار مبارک قاہرہ کے اندر، کیونکہ جب آپ بالکل علیل ہو گئی تھی تو آپ کے شوہر مبارک حضرت سیدنا اسحاق ابن جعفر رضی اللہ تعالی عنہما آپ مدینہ منورہ میں تھے، تو آپ نے خط لکھا کہ جلدی آؤ اور مجھے لے جاؤ، میرے وقت قریب ہے، کیونکہ اتنی بڑی عابدہ تھی، میرا وقت قریب ہے، میں چاہتی ہوں کہ میں بقیع میں دفن ہو جاؤں اور اپنی دادی جان کے پہلو میں مجھے رکھا جائے بقیع کے اندر سیدہ زہرا پاک کے پاس. اب ادھر سے جب یہ بات اہل مصر کو پتہ چل گئی کہ سیدہ نے وصیت کی ہے کہ مجھے مصر سے مدینہ لے جایا جائے اور وہاں آپ کا مزار شریف بنے، اور سیدہ بڑے مزاج کی بڑی اعلیٰ تھی. میں اس کے درمیان ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جس وقت آپ کا
نکاح ہوا تھا اور آپ مصر آنا چاہتی تھی، تو آپ نے باقاعدہ طور پر دل میں یہ آرزو کی تھی کہ میں اپنے دادا جان حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام کی قبر کی زیارت چاہتی ہوں. اور یہ کتابوں میں آتا ہے کہ واقعتاً آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مزار مقدسہ پر پہنچی، اور جانے سے پہلے کیونکہ حضرت ابراہیم سے آپ کو بڑی محبت تھی، آپ کے دادا تھے، یقیناً سرکار ان سے محبت کرتے تھے، تو حضرت ابراہیم خود ان کے خواب میں آئے تھے. سبحان اللہ. سیدہ نفیسہ کی، اور سیدہ نفیسہ کو وصیت کی تھی کہ بیٹی تم جو ہے نا سورہ مزمل کو کثرت سے پڑھو اور اس کے معنی کو تم سمجھو، اور ضرور تم میرے پاس آؤ گی. اور سیدہ نفیسہ پہنچی وہاں پر. آج اللہ رب العالمین ہمارے لیے بھی آسانی کرے کہ ہم سیدنا ابراہیم کے مزار شریف پر جا سکیں، مسجد اقصیٰ کی زیارت کر سکیں، حضرت موسیٰ کے دربار کو وہ وادی مقدس کو دیکھ سکیں کہ جو انبیاء کرام کی وادی ہے، اور جہاں پر داؤد علیہ السلام آرام فرما رہے ہیں، جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام آرام فرما رہے ہیں، جہاں حضرت ابراہیم آرام فرما رہے ہیں، اور وہ جگہ جس کو قرآن نے کہا الذی بارکنا حولہ، وہ جگہ جو سراسر برکتوں والی جگہ ہے، مسجد اقصیٰ اور فلسطین کا وہ گرد و نواح. اللہ رب العالمین مسلمانوں کے لیے آسانی فرمائے، اور ہماری قسمت میں اللہ رب العالمین اس مقدس وادی کی زیارت کو مقدر فرمائے. حضرت سیدہ نفیسہ آپ حضرت ابراہیم کے مزار مقدسہ پر گئیں، اور وہاں سے پھر آپ سیدہ فاطمہ کی رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی جو خادمہ تھی فضہ، ان کی مزار شریف پر گئی. دیگر اور اہل بیت کی مزار کی آپ نے زیارت کرنے کے بعد آپ مصر آئی. مختصر یہ کہ جب آپ کی وصال کا وقت قریب آیا اور آپ کی عمر شریف تقریباً 64 سال کے قریب ہوئی، اور بہت علیل کثرت عبادت کی وجہ سے پورا دن روزہ رکھنا، آپ کی خادماؤں کا اور آپ کے بھانجوں کا اور آپ کے بھتیجوں کا یہ بیان واضح طور پر موجود ہے کہ ہم نے اپنی پھوپھی کو، اپنی خالہ کو یا اپنی ملکہ کو ہمیشہ روزے کی حالت میں دیکھا، سوائے وہ 5 دن جس میں اللہ نے منع کیا ہے، اس کے علاوہ ہمیشہ سیدہ نفیسہ روزے کی حالت میں ہوتی، اور رات کو آپ مصلی پر عبادت گزار، یعنی ایسی زاہدہ عابدہ ہے جو امام ذہبی لکھ رہے ہیں اس بات کو ذکر کر رہے ہیں. اس لیے اہل مصر آپ کو طاہرہ کے لقب سے یاد کرتے ہیں. یعنی لفظ نفیسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس نام کو لینا وہ درست نہیں سمجھتے کہ نام سے براہ راست ہو، وہ طاہرہ کا مزار مقدسہ کہتے ہیں. سیدنا اسحاق جو آپ کے شوہر نامدار ہیں، ان کو جب آپ نے خط لکھا کہ مجھے وہاں پر بلا لیا جائے اور مجھے جنت البقیع میں دفن کیا جائے، تو اہل مصر میں وہ لوگ، وہ خواتین جن سے آپ خود بڑی محبت کرتی تھیں اور وہ آپ کی خادمات تھیں، انہوں نے رونا دھونا کر دیا اور آپ کو کہہ دیا کہ نہیں، آپ یہاں سے کیسی جا سکتی ہیں، ہم آپ کی خادم. سارا مصر امنڈ کر آیا، اور آپ نے پھر آپ راضی ہوئی. اہل بیت تھی، شفقت کرنے والی تھی، آل ابراہیم تھی، غمخوار تھی. آپ نے اس بات کو قبول کیا کہ ٹھیک ہے، اگر میں انتقال کر گئی تو میری قبر پھر یہیں بنانا. اور روایت میں آتا ہے کہ آپ نے اپنی قبر وصال سے پہلے خود اپنے ہاتھ سے کھودی تھی، اس عمر میں اپنے ہاتھ سے کھودی تھی، کسی مزدور کو اس میں شامل نہیں کیا تھا. آپ کے شوہر حضرت اسحاق کو جب کہا گیا تو مصر والوں نے یہی کہا کہ حضرت اسحاق سے کہ انہوں نے تو اپنی مزار خود اپنے ہاتھوں سے بنائی ہیں، تو ان کو یہاں سے نہ لے جائیں آپ، بقی شریف کا مقام اپنی جگہ پر. تو سیدہ نفیسہ ایسی عابدہ ہیں، ایسی زاہدہ ہیں، کسی مزدور کو بھی آپ نے نہیں لیا. ایک وقت لگا کر اپنے ہاتھ سے اپنی قبر آپ نے پہلے سے تیار کر کے رکھی تھی، تذکیر موت کے لیے. آپ کا وصال ہوا اور آپ کو اس مزار مقدسہ کے اندر رکھا گیا ہے، اور آپ قاہرہ کے اندر آپ کا مزار مقدس موجود ہے. اور دور دراز سے لوگ امنڈ کر اس سیدہ زہرا پاک کی پوتی اور اہل بیت کی سرخیل صالحہ نفیسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مزار مقدسہ پر مسلمان مرد اور عورت حاضر ہوتے ہیں اور اللہ رب العالمین جل وعلا سے اپنی وہ خیرات کو طلب کرتے ہیں. تو مجھے بتائیے کہ پھر سیدہ زہرا کے مزار مقدس کا مقام کیا ہو؟ میں تو کہتا ہوں کہ پھر یہ نعت کا شعر ایک منقبت بن جائے کہ ذرے جھڑ کر تیری پیزاروں کے تاج سر بنتے ہیں سیاروں کے. تو سیدہ زہرا پاک کی اولادوں میں سے آپ کی پوتی، ان کا مقام و مرتبہ آپ کی محبت میں اور آپ کی نقوش قدم کی اتباع میں وہ اس مقام پر پہنچی ہیں. تو سیدہ زہرا پاک کی مزار مقدسہ اور بقیع غرقت کے اندر آپ کی مزار مقدسہ کا کیا مقام ہے، اس کو حضرت امام ذہبی کہتے ہیں کانت من صالحات العوابد، آپ جو ہے وہ بہت بڑی عابدہ عورتوں میں سے تھی. والدعاء مستجاب عند قبرہا، اور دعاؤں کی قبولیت آپ کے مزار کے قریب ہے. وعند قبور الانبیاء والصالحین، کمال چھکا لگایا بھابھیوں کو یہاں پر امام ذہبی نے. فرمایا صرف یہ بات جو ہے وہ صرف نفیسہ پاک کی نہیں ہے، فرمایا وعند قبور الانبیاء والصالحین، جتنے انبیاء اور صالحین سب کی مزار کے قریب دعا قبول ہو جاتی ہے. بقیع کے اندر کھڑے ہوتے ہیں، نہیں یہاں نہیں پڑھو، یہاں نہیں پڑھو، یہاں نہیں پڑھو. میں نے کہا ذہبی کو پڑھو، تم ذہبی کو پڑھو، ابن تیمیہ کو پڑھنے والوں ذہبی کو پڑھو اور چھوڑو عبداللہ بن باز کو، اصل ماخذ کو پڑھو. اور دیکھیں کیا لکھتے ہیں، فرمایا بل وعند قبور الانبیاء والصالحین وفی المساجد والعرفۃ والمزدلفہ
فرمایا ساری مسجدوں میں دعا قبول ہوتی ہے، عرفات میں دعا قبول ہوتی ہے، مزدلفہ کے اندر دعا قبول ہوتی ہے۔ فرمایا والسفر المباح وفی الصلاۃ وفی السحر ومن الابوین ومن الغائب لاخیہ ومن المضطر وعند القبور المعذبین معذبین وفی کل وقت حین۔ آپ فرماتے ہیں کہ سیدہ نفیسہ صالحہ ہیں، ان کی قبر کے پاس دعا مقبول ہوتی ہے، ہر قبر انبیاء کی قبروں کے پاس، صالحین کی قبروں کے پاس دعا مقبول ہوتی ہے، قبول ہوتی ہے، مساجد میں، عرفات میں، سفر مباح میں، نماز میں، وقت سحر میں، والدین کے پس پشت اپنے بھائی جو اپنے بھائی کے لیے دعا کرے، وہ پریشان حال بندہ اور معذبین کی قبور کے ساتھ بھی تعلق رکھتا ہو، یعنی اب آپ دیکھیے، یعنی فرمایا کہ جہاں سے عذابات ہو کر گزرے ہو بندہ، اس کے قریب بھی جا کر، قریب سے اگر بندہ گزر رہا ہو اور وہ گویا کہ اللہ کے حضور دعا کرے کہ اللہ رب العالمین مجھے اس سے پناہ عطا فرما، تو اللہ رب العالمین معذبین کی قبور کے قریب سے گویا کہ دعاؤں کو قبول کر لیتا ہے۔ تو یہ تو صالحات ہے۔ اللہ رب العالمین آج کے اس درس کو میرے اور آپ کے لیے اور میرے اور آپ کے بچوں کے لیے، تمام امت کے لیے اللہ مغفرت کا ذریعہ بنائے۔ امام حسن مجتبیٰ اللہ رب العالمین ہماری جھولیوں کے اندر اہل بیت کی محبت کا ٹکڑا عطا فرمائے۔ قیامت تک اللہ رب العالمین ہماری اولادوں کو اہل بیت کی محبت سے سرشار رکھے، ان کے ساتھ کامل وفاداری عطا فرمائیں، ان کے بے ادبوں سے ہمیں دور رکھیں، ان سے محبت کرنے والوں سے اللہ ہمیں قریب رکھیں، ان کی ثنا و توصیف کی اللہ رب العالمین جل وعلا ہمیں شان یہ توفیق عطا فرمائے کہ کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول، بیدم یہی تو پانچ ہیں مقصود کائنات، خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ علی۔ اللہ رب العالمین میری اور آپ کی مغفرت فرمائے، اور اس گفتگو کو اللہ رب العالمین اس میں کوئی کوتاہیاں غلطیاں ہوئیں اللہ معاف فرمائے، میرے لیے، آپ کے لیے اور ہمارے ماں باپ اور تمام امت کے لیے اللہ رب العالمین عذاب قبر اور عذاب حشر اور قیامت کی گھٹن سے بچنے کا ذریعہ بنائے۔ اور اے سیدہ نفیسہ پاک، ہم نے آپ کا ذکر کیا، اللہ رب العالمین سیدہ نفیسہ پاک کے صدقے جتنے لوگ دعا میں شریک ہیں ہمارے ساتھ، تمام کی جائز مرادوں کو اللہ رب العالمین قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔